کیونکہ میں نے بھی یہ اس دور سے میں گزرا ہوں, میرے لیے بھی یہ چیزیں رکاوٹ تھیں. حالانکہ ہمارا بڑا مذہبی گھرانہ تھا. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے حافظ قرآن تھے. ان کے ذمے جب ان کی وفات ہوئی ہے ایک نماز بھی ان کے ذمے نہیں تھی, ایک روزہ بھی ان کے ذمے نہیں تھا. دیندار گھرانہ تھا ماشاء اللہ. میرے والد صاحب مظاہر علوم سے ان کا تعلق تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں آنا جانا رہا ہے. حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے ملاقات رہی ہے. سارے اکابر, ان کے اثرات صرف میرے والد صاحب پہ نہیں, ہماری دادی پہ, نانا پہ, نانی پہ, سارا خاندان اسی ٹائپ کا تھا. لیکن جو نئی نسل کو میں بگڑتا ہوا دیکھ رہا تھا, نئی نسل جو تھی نا, ابھی جو نئی نسل آئی تھی مجھ سمیت, اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹریک سے ہٹ رہی ہے. کیوں ہٹ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ علماء میں اور عوام میں ایک بہت بڑا بیریئر پیدا ہو رہا تھا. نئی نسل کو یہ لگا تھا کہ ہم علماء کو فالو کریں گے تو سوسائٹی سے کٹ جائیں گے, عجیب سے ہو جائیں گے ہم. انگریز جو ماحول بنا کے گیا ہے نا, انگریز وہ بالکل الگ, اور علماء کا ماحول بالکل الگ. علماء چل رہے تھے اس طریقے پہ جو خلافت عثمانیہ میں اور ہماری اسلامی سلطنتیں اور مغل بادشاہوں کے دور میں جو طریقے ہوا کرتے تھے, وہ اس روایات پہ. انگریز نے اسکول سسٹم, یونیورسٹی سسٹم چلا کے ماحول کو بالکل چینج کر, اس نے معیارات ہی بدل دیے عزت اور ذلت کے. اس نے جو کرائٹیریا تھا نا عزت اور ذلت کا, وہ کیا کر دیا, چینج. مثال کے طور پر آپ نے اکثر چوکیداروں کی پگڑیاں دیکھی ہوں گی ہوٹلوں پہ, جو دربان بن کے کھڑے ہوتے ہیں نا. آپ جائیں, یہ جو بوفے کہاں ہے, یہ کیا نام ہے جو مشہور ہے کراچی کا, ابے نہیں یار, لال قلعہ, وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور بھی علاقوں میں وہ جو بیچارے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے, دیکھا نا آپ نے, بڑے بڑے کلے ہوتے ہیں ان کے, بڑی بڑی پگڑیاں. یہ پگڑی عزت کا نشان تھا. خاندانی لوگ, وڈیرے لوگ, چودھری لوگ, علماء, صلحاء, بادشاہ, رائل فیملی کے لوگ پہنا کرتے تھے. انگریز نے کیا کیا, اس طبقے کو پہنا دی جو طبقہ سوسائٹی میں تھوڑا سا لو سمجھا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, وہ پگڑی نشان بن گئی لو کوالٹی کے لوگوں کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, ننگے سر گھومنا فساق اور فجار کا شعار سمجھا جاتا تھا. لونڈے لپاڑے, جو کوئی چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے لوگ, ان کا شعار کیا سمجھا جاتا تھا, ان کی علامت کیا تھی, سر ڈھانپتے نہیں ہیں, مہذب لوگ نہیں ہیں. انگریز جب آیا, ہم پہ حکومت کی, سر ڈھانپنے کا رواج نہیں تھا. تو لوگوں نے دیکھا کہ جو غریب طبقہ ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے, اور جو رائل فیملی کے بڑے لوگ ہیں وہ ٹوپی, بولو تم لوگ کو گرمی لگ رہی ہے تو فائدہ نہیں ہے, وہ نہیں پہنتے ٹوپی. تو عزت ٹوپی کی ہوگی یا وداؤٹ ٹوپی کی عزت ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ منہ سے بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے یار. بغیر ٹوپی کے آہستہ آہستہ جب بڑے لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں وہی کام قابل عزت بن جاتا ہے. یہ تو چرس جو پی جا رہی ہے نا گندے نالوں میں, لو کوالٹی کے لوگ, یہی اگر رائل فیملی کے لوگ پینا شروع کرتے ہیں, جو کہ الحمدللہ پی بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یعنی رائل سے مراد ہماری رائل فیملی, یہ جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں, اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں پہننے پینا شروع کریں اور اچھے اچھے ہوٹلوں میں, تو یہی چرس ایک عزت کا نشان بن جائے گی تھوڑے دنوں میں. جس چیز کو سوسائٹی میں بڑھانا ہو نا, عزت دار لوگوں کو اس کا کلچر بنا دو, تو اس کلچر کی عزت آپ کی نظر میں آ جائے گی خود بخود. آئی بات سمجھ میں؟ تو انگریز نے کیا کیا, ٹوپیاں اتروا لیں, پگڑیاں اتروا لیں, لباس چینج کرا دیا. تو آہستہ آہستہ جو عزت کا معیار تھا وہ معیار آہستہ آہستہ چینج ہو گیا, وہ معیار چینج ہو گیا. ابو کے بجائے مارکیٹ میں ڈیڈی اور پاپا آ گئے, امی کے بجائے مما آ گئیں, وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ چینج کیا اس نے. اور تو معیارات جو تھے وہی چینج ہو گئے, لیکن ہو گئے وہ, اب اس کو واپس لانا بڑا مشکل کام ہے. تو ہوتے ہوتے اتنی تبدیلیاں کی انگریز نے کہ رائل فیملی کے جو لوگ تھے نا مسلمانوں میں, جو اونچے خاندانوں کے لوگ, ان کی عورتیں بہت زیادہ پردہ کیا کرتی تھیں. ہندوستان میں ہمارا بہت مالدار خاندان تھا, ہماری دادی دادا وغیرہ جو, جن کو ہم نے دادا تو ہم
فوت ہو گئے, میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, لیکن دادی ہماری بتایا کرتی تھیں, والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں بڑی زمینیں تھیں, بہت دولت پیسہ, تو بتایا کرتے تھے کہ جس کے پاس جتنی دولت پیسہ ہوتا تھا, جو نواب خاندانوں کے ہوتے تھے, سیٹھ خاندانوں کے ہوتے تھے, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا, عزت کی علامت تھی یہ. آج بھی دیکھ لو سعودی عرب میں بہت سے ابھی بھی کلچر باقی ہے, جو بڑے اپر لیول کے لوگ ہیں ان کی بیویاں میڈیا پہ نہیں آتی ہیں, بہت سخت پردہ کرتی ہیں, حالانکہ ان کے گھروں میں دین ختم ہو چکا ہے, لیکن پردہ باقی ہے کیونکہ وہ اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں کہ بھائی بیوی پردہ کرے گی تو ہماری عزت ہوگی, میڈیا پہ آئے گی تو ہماری عزت نہیں ہوگی. ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ ہم چونکہ مالدار لوگ تھے اور نوکر چاکر بہت رکھے ہوئے تھے, تو ہمارا پردہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہمیں کہیں ٹریول کرنا ہوتا تھا تو پہلے گھر کے دونوں طرف چادریں لگ کے اس گلی کو بند کیا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ڈولی آتی تھی تو اس میں مکمل برقعے میں جا کے ہم بیٹھتے تھے, جب تک ڈولی کے اندر بیٹھ نہ جائیں دونوں طرف کی چادریں نہیں ہٹتی تھیں. مطلب چادر اس لیے لگ رہی ہے کہ بھئی بڑے خاندان کی عورت ہیں تو ان کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی. یہ اس نوعیت کا پردہ شریعت میں فرض نہیں ہے. میں تو ایک کلچر کی مثال دے رہا ہوں کہ جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا ان کی عورتوں میں پردہ اتنا زیادہ سخت, عزت کی علامت. اور شریعت میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. شریعت نے باندی پہ پردہ فرض نہیں کیا, آزاد عورت پہ پردہ فرض کیا ہے, کیونکہ پردہ عزت کی علامت ہے شریعت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی کو دیکھا جو آزاد عورتوں کی طرح پورا پردہ کر کے شرعی پردہ کر کے جا رہی ہے. حضرت عمر نے اس کا پردہ چھینا ہے اس سے اور فرمایا اتتشبہین بالحرائر, تو آزاد عورتوں کی طرح عزت دار بننے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی جتنا تیرے پہ پردہ فرض ہے بس اتنا کر, یعنی تو گویا شو مار رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو کیا کر رہی ہے, شو مار رہی ہے, یعنی یہ شو کر رہی ہے کہ میں بھی آزاد ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں پردہ یہ عزت دار عورتوں کا کام تھا, اور جتنی زیادہ سوسائٹی میں کوئی خاندان اپر لیول کا تھا اس خاندان کی خواتین کا پردہ اتنا ہی سخت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کوئی کلیئر, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اچھا, مجھے لگ رہا ہے آج آپ لوگ تھکے ہوئے ہو, پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے. آئندہ بیان میں ایک نیمبو رکھوں گا, سب کو ایک دو قطرے ٹپکا دیے. نیمبو چٹانے سے ہوتا ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے, نیمبو چٹانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ نیمبو چٹانا میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ 4K میں ایک بس تھی, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے, 4K بس تھی, اب تو صحیح ہو گئی ہوگی. ادھر نیو کراچی سے چلتی تھی وہ, تو بیٹھ جاتا تھا وہ ڈرائیور. اتنی بڑی بس ہے, جب تک فل بھرے گی نہیں, اور بھرنے کے بعد بھی جب تک لوگ چڑھیں گے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں گے, مائک کو صحیح کرو میرے بھائی, گونج رہی ہے آواز, تو اس وقت تک چلے گی نہیں. تو پیسنجر تنگ آ کے ڈرائیور کو بولتے تھے ابے اس کو نیمبو چٹا تاکہ یہ چلے, یہ سو گیا ہے. نیمبو چٹائے گا نا, تھوڑا ہلے گا. تو نیو کراچی کے لوگ, گجراتی لوگ, کبھی ان کی باتیں سنو آپ, باتوں میں ہی بندے کو جان سے مار دیتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. خیر, تو میں سوچ رہا ہوں آپ لوگ کو بھی اگلی دفعہ تھوڑا تھوڑا ایک نیمبو لے کر آؤں. اور میرے پاس لیمو بھی آرگینک ہیں, اپنے درخت کے ہیں, اور تجربہ کر کے دیکھو اپنے درخت کا لیمو اور باہر کا خریدا ہوا لیمو, زمین آسمان کا فرق ہے, بڑا فرق ہے بھائی اس میں. آرگینک چیزیں کھایا کرو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. خیر, تو انگریز نے کیا کیا, جو پردہ ہے نا, پردہ جو رائل فیملی کے بادشاہوں کے ہاں ابھی بھی ہوتا ہے, بہت سے ملک ہیں عرب کے بادشاہی نظام ہے, بے شک وہ جیسے مرضی ہوں, ان کی عورتیں کبھی دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آتی. آپ کہہ سکتے ہو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی تو خاتون نے آ کے مصافحہ کیا تھا. پہلی بات یہ کہ وہ کوئی بادشاہ کی بیوی نہیں تھی, وہ کون تھی مجھے اس سے کیا لینا دینا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب عرب کا کلچر آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے. اگر تھی بھی کوئی رائل فیملی کی تو پہلا واقعہ ہے نا یہ, تبھی تو اس پہ شور اٹھا, تو اب خراب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ وہ کلچر. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عرب کے جو شاہ فہد تھا اس کی کبھی بیوی لوگوں کے سامنے آئی ہو, یا کوئی محمد بن سلمان سے پہلے جو ابھی سلمان جو ان کے بادشاہ ہیں ان کی زوجہ آئی ہو کبھی. عرب میں یہ رواج نہیں تھا, اب آ جائے تو ایک الگ بات ہے. پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں.
تو یہ عزت کی علامت، یہ کیا تھا؟ عزت کی علامت. گورے نے آ کے اس کو بھی چینج کر دیا. کلچر یہ بنا دیا کہ پردہ کرنا غریب لڑکیوں کا کام ہے. جتنا جتنا پیسہ آئے گا، ایجوکیشن آئے گی، عزت آئے گی، اتنا اتنا پردہ اترتا چلا جائے گا. اب ماڈرن لڑکی، ایجوکیٹڈ لڑکی، عزت دار لڑکی اس کو سمجھا جاتا ہے جو پورے کپڑے نہ پہنتی ہو. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر ڈھکی بھی ہوگی تو جاہل ہے، اجڑ ہے، گنوار ہے. یہ کانسیپٹ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ لگتا ہے نہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے، نہ انٹر کیا ہوا ہے، نہ بی اے کیا ہوا ہے، نہ اس کو ABCD کا پتہ، نہ اس کو اردو کا پتہ، نہ فارسی کا پتہ، نہ پشتو کا پتہ، نہ انگلش کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ. لوکل زبانوں کا تو پتہ ہوگا لیکن انگلش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی بڑی جاہل ہوگی وہ اس کو برقعے میں سمجھا جاتا ہے. اب حیرانگی ہوتی ہے کہ جی ایجوکیٹڈ لڑکی یہ پردہ پورا کرتی ہے، لوگ اس کو میڈیا پہ لاتے ہیں، ماشاء اللہ انہوں نے PhD کی ہے لیکن آپ دیکھیں پردہ نہیں چھوڑا. ایسے لوگ ہیں آسٹریلیا میں نے دیکھا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی زوجہ پٹھان ہے، فل پردہ. اس کو ایوارڈ ملا تو اسٹیج پہ گئی ہے، پردہ نہیں اتارا اس نے. لیکن مثالیں مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ. تو یہ ہوتی ہے سوسائٹی میں تبدیلی. عزت کا جو معیار تھا وہ ذلت کا معیار بن گیا، جو ذلت کا معیار تھا وہ کیا بن گیا؟ عزت کا معیار. تو اس پہ تو ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. گورے نے جو ہمارے کلچر کو چینج کیا تو جن چیزوں میں اس نے شریعت کو چینج کر دیا اس میں ہم نے سمجھوتا کرنا ہے؟ بولو نہیں. مثال کے طور پر آج اگر آپ کو عزت دار سمجھا جانے لگے کہ آپ کی بیوی میڈیا پہ آتی ہے تو بھائی ایسی عزت پہ 100 دفعہ لعنت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیگم کو لے کے جاتے ہیں، ذرا ماڈرن بنتے ہیں تو لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں. لوگوں کو دین کے قریب لانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری داڑھی ہوتی ہے تو ہم صحیح طرح تبلیغ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ داڑھی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. تو ہم کلین شیو 3 پیس سوٹ ٹائی میں جا کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے اور ماڈرن اسلام پیش کرے گا، لہذا لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب، تو وہ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن اسٹائل کچھ اسی ٹائپ کا ہے. تو یہ بھی ٹھیک بولو نہیں. شریعت کے احکام میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے احکام کو پورا کرنے میں، تبلیغ کرنے میں مصلحتوں کو، یعنی غیر شرعی مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. ذرا پرواہ مت کرو کہ کوئی دین پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں. کسی نے آنا ہے آ جائے، نہیں آنا نہیں آ جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں داڑھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں یار ہم ایسی جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہم داڑھی رکھیں تو لوگ ہمیں گھسنے ہی نہ دیں وہاں پہ. نہیں بھائی، نہ گھسنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. شریعت کے حکم کو تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے. کوئی خاتون سمجھتی ہیں اگر میں پردہ کروں گی تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے، مجھے دقیانوس سمجھیں گے، پرانی زمانے کی عورت سمجھیں گے، لہذا میں دین کی تبلیغ کے لیے پردے پہ کمپرومائز کرتی ہوں. نہ نہ نہ، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کو دین کی دعوت کا ہیضہ ہو جاتا ہے. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا ٹھیک ہے، ہیضہ ہونا ٹھیک. رفیع بھائی آج ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا اچھی بات ہے، ہیضہ ہونا ٹھیک نہیں ہے. ہیضے کا مطلب لمٹ ہی کراس کر دیا آپ نے. مثال کے طور پر ایک آدمی حرام کماتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی آمدن 100% حرام ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چائے پئیں میرے خرچے پہ، کھانا کھائیں میرے خرچے پہ. آپ کہتے ہو چلو میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا تاکہ یہ قریب ہو جائے گا تو میں اس کی دین کی دعوت دے سکوں گا. اب کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے بھائی اس کی تو آمدن ٹوٹلی حرام ہے. جب ٹوٹلی حرام ہے تو ان پیسوں سے جو یہ کھانا خود خریدے گا اس کے لیے بھی حرام اور آپ کے لیے بھی حرام. آپ جواب میں کہتے ہو میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے تاکہ یہ دین کے قریب آ جائے، تو یہ جائز؟ بولو. جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو دین کی دعوت دو گے تو دو گے کیسے؟ دین میں تو یہ ہے کہ حرام کھانا حرام ہے. وہ کہے گا آپ نے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا تھا. دین کا ایک پارٹ یہ بھی تو ہے نا کہ حرام کو حرام کہا جائے. اب دیکھو میں حرام نہیں کہہ رہا، حرام میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حرام. اس سے وہ چھوڑ دے گا، حرام کہنے سے ڈر جائے گا وہ. تو دین کی دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
دین میں بھی یہ داخل ہے نا, تو آپ اس کو بچائیں گے کیسے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں بعد میں اس کو بولوں گا بھائی میں نے تو اس لیے تیرے ساتھ حرام کھا لیا تھا کہ اس میں ایک مصلحت تھی, مجبوری تھی. وہ کہے گا میری بھی مجبوری ہے, میری مجبوری ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاتا تو میں کیا کھاؤں گا, پھر مجھے لا کے دو کہیں سے. مجبوریاں ہی ہیں جس بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, جس کی وجہ سے حرام کھائے جا رہے ہیں. تو نہ یہاں لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. طائف کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں کہ ہم آپ کی دعوت پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے, چند چیزوں میں ہمیں سہولت دی جائے. ان میں غالباً نے یہ تھا کہ ہم جزیہ کو ٹیکس کا وہ نام دیں گے, زکوٰۃ کا یا کچھ اس طرح کے, مجھے پوری الفاظ یاد نہیں ہیں. آپ نے ان کی ہر شرط مان لی کہ چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک. انہوں نے کہا شراب کی بھی اجازت دیں گے, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو کیوں؟ یہ تو حرام ہر ایک کے لیے حرام ہے بھائی. تو دین کی دعوت کے لیے, جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا, یہ ناجائز ہو جائے گا بھائی, لمٹ نہیں کراس کر سکتے آپ. ایک شرابی اگر آپ سے کہتا ہے 2 گھونٹ پی لو, اس سے میں تمہاری بات سن لوں گا, دین کے قریب آ جاؤں گا, نہ بھائی تو نے دین کے قریب آنا ہے آ جا. ہم تیرا دین بچانے کے لیے اپنا دین فروخت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کے, لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے. یہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی. ہونے دو اس کو دین سے دور, اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو, وہ اس کو سمجھا دے گی, یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو, وہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ, اس کی فکر چھوڑ دو. ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دوستی لگائی ہوئی ہے, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی, کوئی آڑی ترچھی ہوگی, اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے. تو چھوڑ دو اس کو, یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. تو میں وہ بات کو جلدی سے مکمل کر لوں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں کالج کی زندگی میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نئی نسل کو, جو دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے, ان کو علماء کے قریب آنے سے روکتی ہیں. ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو, جس چیز سے وحشت ہوتی ہے نا اس کی بات سنتا نہیں ہے وہ. دیکھو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہر رسول کو ہم نے اس قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے, قوم میں بھی بھیجا اور زبان بھی وہی دی ہے. ہر رسول اپنی زبان پر بہت قدرت رکھتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے جن میں اعلیٰ درجے کی بلاغت نہیں تھی, تو اس کی تلافی اللہ نے کیسے کی بلاغت کی تلافی؟ کہ ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا, کہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا, زبان ہارون علیہ السلام کی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات دوسرے تک پہنچانے میں جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے, جو سب سے اہم ترین ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ زبان. بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو بتانی نہیں آتی, جس سے وہ اچھی باتیں کیا بن جاتی ہیں؟ گندی. یہ گندی کا لفظ بھی اچھا نہیں ہے لیکن اب اس موقع پہ اچھا ہے. بہت سی بری باتیں ہوتی بری ہیں, لیکن میڈیا اس کو بنا کے ایسے پیش کرتا ہے وہ بری بات بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا, اب میں یہ تھوڑا سا نا سوسائٹی کی ان شرارتوں کو سمجھنے لگا ہوں. مجھ سے سوال پوچھا کیا خواتین پر گھر کے برتن دھونا لازم ہے, کیا پوچھا لگانا لازم ہے؟ سوال پوچھا مجھ سے, کیا خواتین پر, بیوی پر لازم ہے کہ گھر میں جھاڑو دے اور پوچھا لگائے؟ اگر میں ایسا ہی کہہ دوں ہاں تو فوراً پتہ ہے کیا کمنٹ آئیں گے؟ بیوی ہے یا ماسی ہے؟ پوچھے تو ماسیاں لگاتی ہیں, برتن تو بولو ماسیاں دھوتی ہیں. میں نے یہ جواب نہیں دیا, ہمارے جو اسکالر کیا کر رہے ہیں, مصلحت میں مسئلہ ہی تبدیل کر رہے ہیں. کچھ اسکالر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عوام کیا چاہتی ہے آپ سے سننا, وہ جواب ان کو ان کے مطابق دیں گے. کل ایک اسکالر کے چھوٹا سا میں نے کلپ دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے.
پھر آگے خواتین پہ ظلم کی داستانیں سنائیں، جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی میں وہ ہوتا ہے، اور لڑکی کے کمرے میں لوگ بغیر اجازت کے دلہن کے کمرے میں گھستے ہیں، فلانا ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. نیچے خواتین نے خوب سلوٹ مارے ہوئے ہیں، زندہ آباد. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. کہیں ہوتا ہے تو وہاں بتا دو، ہر جگہ تھوڑی ہو رہا ہے. اب تک ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، مجھ سمیت. یعنی ہمارے بھی اب بچوں کی شادی ہو گئی نا، تو ہمارے ساتھ ہی ہیں سب، اور ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. 4 بھائی، ان کی 6 بیویاں، اللہ معاف فرمائے. یعنی 2 میری تھیں، 3 میری، اور 4 بھائی ملا کے ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ یہ تعداد بھی یاد نہیں رہتی. بھائی 3 کی 1 اور میری 2، اس وقت 2 تھیں جب ہم جوائنٹ فیملی میں تھے، تو ٹوٹل ملا کے 6. تو ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کوئی کسی کے کمرے میں بلا اجازت گھسا ہو. جہاں گھس رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بولو کہ کسی کی پرائیویسی میں اس کی پرمیشن کے بغیر ٹانگ اڑانا حرام ہے. یہ بولو نا آپ. علی اطلاق آپ نے کہہ دیا اور گھروں میں لڑائی ڈال دی. ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے دے؟ نہیں ہوتی گنجائش. بہتر تو یہی ہے کہ اس زمانے میں الگ ہی رکھا جائے. جو لڑائیاں بعد میں ہوں گی اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے الگ ہو جاؤ. بہتر یہی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی بھی نہیں ہیں. بہت سے سکون اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. ہاں، آپ کا یہ بیان سن کے لڑنا شروع کر دیں گے وہ. اب آپ کا یہ بیان سن کے بولو، اب وہ لڑنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ نے ایک فساد ڈال دیا ان میں. تو بعض اسکالر یہ دیکھتے ہیں پبلک سننا کیا چاہتی ہے. نا 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 نا. لیڈر کا کام، موٹیویشنل اسپیکر کا کام، مینٹور کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پبلک کیا چاہتی ہے. مینٹور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے راستے کو متعین کرے، پھر پبلک کو اس پہ لے کر آئے، چاہے وہ اس کی منشا کے خلاف ہو یا اس کی منشا کے مطابق ہو. تو اب سوال یہ پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بہت پوچھا جا رہا ہے آج کے ٹیلی ویژن میں بھی، کیا بیوی پہ گھر کے کام کاج لازم ہے؟ غامدی صاحب تو فوراً نفی کر دیتے ہیں، کچھ بھی لازم نہیں ہے. کسی نے غامدی صاحب سے سوال کیا کہ جب اس پہ کمانا بھی لازم نہیں ہے، بچے بھی پیدا کرنا اس کے ذمے نہیں رہا، اور گھر کے کام کاج بھی لازم نہیں ہے، تو لازم کیا ہے؟ صرف وہ بتا دیں آپ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو چیزیں لازم ہیں کائنڈلی اس کی ایک رپورٹ پیش کر دیں آپ. وہ بات کیا کرو جو سوسائٹی میں چل پڑے. گوروں نے نا خواتین کو یہی حقوق دے دے کے نتیجہ پتہ ہے کیا نکالا ہے؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی کہ ہمارے تو کوئی کسی کام کی نہیں ہے بھائی، اور فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. بھائی جہاں ظلم مرد کر رہا ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو کہ یہ مرد غلط کر رہا ہے. جہاں عورت ظلم کر رہی ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو. نہ ہم عورت کے حقوق نہ مردوں کے حقوق، کسی طرف ہم نے جھکنا نہیں ہے. جہاں غلط ہے اس غلط کو غلط کہا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ اسلام فیصلہ کرے گا. اگر اسلام کے علاوہ آپ کسی اور سے فیصلہ کراتے ہو تو قیامت تک فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کا. بہت مشکل ہے میرے بھائی، بہت مشکل ہے. دیکھو ہم جب کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. انتہائی غلط چیز کو بھی نا دلائل سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے اگر آپ اسلام کو بیچ سے نکال دو. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے بڑا جرم اور انتہائی غلط چیز کیا ہے؟ خودکشی. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ قتل، دوسرے کا قتل یا اپنا قتل. اگر آپ اس کو جائز قرار دینے پہ آ جاؤ عقل سے، تو خودکشی کرنے والا یہ دلیل دے سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں، مجھے تو لایا گیا ہے. اگر وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو بولے گا مجھے خدا نے پیدا کیا. خدا پہ ایمان نہیں رکھتا تو کہتا ہے بھی نیچرل پروسیس ہے، میں پیدا ہو گیا، میری مرضی، میں سروائیو کرنا چاہوں یا نہیں کرنا چاہوں، یہ تو میرا بیسک رائٹ ہے. میں اگر دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تو کیوں روک رہے ہو مجھے؟ تھا ختم. نہیں آئی سمجھ بات؟ آپ کیسے روکو گے اس کو؟ کیا دلیل دو گے کہ یہ غلط ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے عقل کو معیار بنایا ہے نا صحیح اور غلط کی تمیز کا، ان میں بہت سے کنٹریز نے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ لیگل. چل بھائی ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اب تک اللیگل ہے.
یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی خودکشی کرے اور بچ جائے FIR کٹا کے جیل بھجوا دو, دوبارہ نہیں کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ پولیس والے جو اس کے ساتھ کریں گے نا, اس کے بعد انشاءاللہ وہ خودکشی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرے گا, ڈر جائے گا وہ. ویسے بھی خودکشی کرنے والا ایک دفعہ کرتا ہے, بچ جائے تو دوبارہ ہمت نہیں کرتا, کیونکہ اس کو جو لگی ہوتی ہے نا چپت, اور موت کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے کہ میری توبہ بھائی, وہ غم ہلکا تھا, یہ غم زیادہ ہے. اور اگر اس کو اس دوران فرشتے بھی نظر آ گئے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2-4 فرشتے نظر آ گئے نا عذاب والے, پھر تو کہتا ہے وہ جو سسرال تھا نا وہ زیادہ اچھا تھا جس کی وجہ سے میں نے خودکشی کی ہے, وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. تو شادی شدہ تو اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بات کر رہا تھا میں, باتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر پھیل جاتی ہیں. ہاں, آپ کے پاس معیار ہی نہیں ہے کوئی صحیح اور غلط کا. اگر آپ اسلام کو بیچ سے آپ نکال دیتے ہیں, اگر اسلام کو بیچ سے, تو فیصلہ کیسے کرو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ شراب ہے, کیا فیصلہ کرو گے کہ یہ غلط ہے؟ شراب پینے والا کہتا ہے میرا جسم میری مرضی, میں پیوں گا, مجھے اس سے سکون ملتا ہے. آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہو جب تم پیو گے تو کرائم کرتے ہو, تم اس سے بندے مار دیتے ہو. تو پہلا جواب تو وہ یہ دے گا کہ میں اتنی پیوں گا جو میں کرائم نہ کروں, میں لمٹ میں پیوں گا. دوسرا جواب وہ یہ دے سکتا ہے اگر میں نے بندہ مار دیا تو بندہ مارنا کون سا غلط ہے, کیا خیال ہے, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ غلط ہے؟ نیچرل ہے, یہ کیا ہے, جانور بھی مار دیتے ہیں کہ نہیں مار دیتے؟ تو کبھی بندہ زندہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی, یعنی ڈیپ میں جاؤ گے نا, کوئی معیار ایسا نہیں ہے جس سے پتہ چلے یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور پاورفل ہوتا ہے, تو اگر میں طاقتور ہوں, بندے مار کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں, تو میں پاورفل ہوں. ہٹلر نے اسی بات کو بنیاد بنا کے تو جنگ لڑی تھی کہ ہم پاورفل ہیں, ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں, ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اور دنیا کی پڑھی لکھی قوم کو بیوقوف بنا دیا اس نے کہا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف جرمن قوم کو ہے, کیونکہ پڑھے لکھے ہیں, قد اونچے ہیں, رنگ گورے ہیں. بلکہ اس نے تو ڈارون کی تھیوری سے بھی سہارا لیا کہ ڈارون کے مطابق جو ایوالو ہو کے آئے ہیں نا ہم لوگ, تو ایوالو ہو کے جو سب سے آخری اور اچھی قوم بنی ہے وہ ہم لوگ ہیں, باقی سارے ہم سے پیچھے ہیں, ابھی وہ پورے انسان بنے نہیں ہیں, یعنی اتنے اچھے نہیں بنے ابھی. ڈارون کی سائنس سے سہارا لیا اس نے. تو اس نے کہا جیسے انسان کو حق ہے کہ بندر پہ حکومت کرے وہ, تو جو ابھی بندر سے پورے انسان نہیں بنے ہیں یا بنے ہیں لیکن ہماری جیسی کوالٹی والے نہیں بنے ہیں, تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ حکومت کریں, ہم ان پہ حکومت کریں گے. لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور دلائل سے پیچھے نہیں ہٹایا, کوئی مناظرہ نہیں ہارا تھا, طاقت سے پیچھے. رشیا نے جب چپت لگائے ہیں تو آخر میں خودکشی کر کے مرا ہے وہ. تو دنیا میں عقل سے میرے بھائی ہر چیز پہ بحث کی جا سکتی ہے. تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو میں مثال دے رہا تھا, یہ جو اسکالر لوگ باتیں کرتے ہیں, کچھ مردوں کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں, کچھ خواتین کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے گھر میں, مجھ سے میں نے کہا نا سوال پوچھا کہ عورت پر لڑکی پہ برتن دھونا واجب ہے یا نہیں ہے, اگر میں ایز اٹ از جواب دے دیتا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے, تو دونوں باتوں پہ اعتراض اٹھتا. دونوں باتوں پہ کیا اٹھتا؟ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے نا, کوئی خاتون کہتی ہیں کیا مجھ پہ گھر کے برتن دھونا واجب ہے, کیا میں ماسی ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے میاں خانسامہ ہیں, چپڑاسی ہیں, جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں, کبھی دہی لے کر آ رہے ہیں. باہر سے سودے لانا کس کا کام ہوتا ہے بڑے گھروں میں؟ ڈیفینس کے لفٹن میں خانسامہ کا کام ہوتا ہے نا, نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے انڈے لے آؤ, مکھن لے آؤ, دہی لے آؤ, گرم انڈے. وہ یار جب ہمارا وہ, میں اب مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یار. اتنا دل چاہتا ہے کبھی یہاں ٹرین میں بیٹھوں میں, لاہور یا کوئٹہ یا پشاور کا, کوئٹہ کا تو نہیں اللہ معاف فرمائے, پشاور کا سفر کروں میں. کوئٹہ کا تو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اعصابی قوت بڑھتی ہے نا ٹرینوں میں, کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہوگا 6 بجے چلے گی, آپ احتیاطاً 5:30 بجے پہنچ گئے, پھر وہیں آپ نیت کر لو. میں اپنی فیملی کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا, 5 نمازیں ہم نے اسٹیشن پہ پڑھی ہیں الحمدللہ. پھر جب چلنا شروع ہوگی سکون کا سانس ملتا ہے, 2 منٹ بعد باقی پھر رک جائے گی. بہرحال
وہ بھی اپنا ایک سفر انجوائے کرتا آدمی. پھر جب اسٹیشن پہ رکے گی تو کیسی آوازیں آتی ہیں, گرم انڈے, کرارے پاپڑے, مزے مزے کی آوازیں, جوس لے لو جوس, تو بڑے مزے مزے کی آوازیں آتی ہیں. اور جو انتہائی ناقص کھانا اسٹیشن پہ ملتا ہے وہ بھی کبھی ہم نہیں بھولیں گے. خیر پھر بھی اللہ نے زندگی دی, ورنہ وہ کھانا کھا کے مر جانا چاہیے تھا. خیر تو اب شوہر کا کام ہے باہر سے کیا لانا, انڈے لانا. اب جو خاتون کہتی ہیں کیا میرے ذمے ہے برتن دھونا, کیا میرے ذمے ہے گھر کا پوچھا لگانا, میں ماسی ہوں, تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کیا خان سامہ رکھے ہوئے ہیں, آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آتا ہے, باہر سے دہی لے کر آتا ہے, ہیں بھائی. تو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں, باہر سے دہی بھی کون لے کر آتا ہے, بولو نوکر, سرونٹ ہے. دودھ بھی کون لے کر آتا ہے, منہ سے بول لو یار, سرونٹ. بھائی ہم بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں, تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جب آپ کے ہاں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں, اتنے اپر لیول کی آپ کی فیملی ہے, تو گھر کے کام بھی نوکرانیاں کریں گی, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ متوسط گھرانے کے ہیں, درمیانے گھرانے کے ہیں, یا غریب گھرانے کے ہیں, تو غریبوں کے ہاں ملازم نہیں ہوا کرتے, ان کے ہاں گھر کے باہر کے کام مرد کرتا ہے, گھر کے اندر کے کام بولو خواتین. تو جیسے مرد گھر کے باہر کے کام کر کے چپڑاسی نہیں بن جاتا, نوکر نہیں بن جاتا, ایسے ہی عورت گھر میں پوچھا لگا کے برتن دھو کے ماسی نہیں بن جاتی. کام تو سب نے مل جل کے کرنے ہیں, سب نے کیسے کام کرنے ہیں, مل جل کے. اب اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر کے باہر کے کام عورت کو دے دیے جائیں اور گھر کے اندر کے کام کس کے ذمہ لگا دیے جائیں, آدمیوں کے. یہ اچھا ہے. کرنا فی بیوتکن, اسلام کہتا ہے عورت گھر کی چار دیواری میں رہے. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے, گھر کے باہر کے کام آدمی کے ذمے, اور آدمی گھر کے باہر کے کام کر کے سرونٹ اور ملازم نہیں بن جائے گا, وہ پھر بھی گھر کا سربراہ رہے گا. گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمے. اب اندر کے کاموں میں جو بھی کام ہے سارے کرنے پڑیں گے, اس میں واش روم بھی صاف کرنا پڑتا ہے, پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے, برتن بھی دھونے پڑتے ہیں. تو یہ سارے کام کر کے معاذ اللہ عورت بھنگی چمار نہیں بن جاتی. بھنگی چمار جب بنے گی جب دوسروں کے گھر جا کے معاذ اللہ معاف فرمائے گٹر صاف کرے گی ان کے جا کے. اپنے گھر کے کام تو خود کرتے ہیں لوگ, اپنا واش روم صاف کرنے سے آپ بھنگی بن جاتے ہو. یار کیا ہو گیا تم لوگ کو, اپنا گھر اپنے برتن دھونے سے آپ کیا بن جاؤ گے, اپنا کھانا خود پکانے سے آپ کیا باورچی بن جاؤ گے. تو بھائی عورت اپنے بچے کے پیمپر صاف کر رہی ہے, اپنے بچے کی اپنے گھر میں پوچھا لگا رہی ہے, اپنے گھر کے برتن دھو رہی ہے. یا تو بڑی لینڈ لارڈ فیملی ہو نا, پھر ٹھیک ہے, وہاں تو ہے ہی نہیں نا, رواج ہی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عورت بہت مالدار گھرانے کی ہے, ایسے گھرانے سے آئی ہے کہ وہاں سارے کام نوکر چاکر ہی کرتے ہیں. بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں غریبوں, بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں جن میں خواتین کام کرتی نہیں ہیں. اب سعودی عرب کی کوئی رائل فیملی ہو, بادشاہ کی بیوی تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائے گی, اور وہاں تو 20 نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہاں تو نہ مرد کام کرتے ہیں نہ عورتیں کام کرتی ہیں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں, زیادہ تر متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں یا غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں رواج یہی ہے, باہر کے کام کون کرے گا, مرد کرے گا, گھر کے اندر کے کام کون کرے گی, عورت کرے گی. تو وہ کرے گی اور آپ باہر کے کام کرو گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کیا ملازم رکھا ہوا ہوں کہ میں جا کے 6 انڈے لے کر آؤں. تو بیگم بولے گی ناشتہ کون کرے گا بھائی, پھر ناشتہ کیسے کریں ہم, تو کرنے پڑیں گے آپ کو. تو جیسے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا میڈیا پہ کہ کیا گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے, سارے سوال عورت سے متعلق ہوتے ہیں. میڈیا کی شرارت سمجھ رہے ہو کہ کیا عورت پہ گھر کے کام واجب ہیں, تاکہ آگے جواب دے کہ نہیں واجب ہیں, خواتین خوش ہو جائیں, ہاں 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 اسلام نے ہمیں کتنی آزادی دی ہے. ایسی کوئی آزادی نہیں دی اسلام نے. اسلام اتنا عجیب و غریب مذہب نہیں ہے کہ کاموں کو ڈیوائیڈ نہ کرے اور پیڑے کھانے کے لیے پیڑے. اسلام کسی کو پیڑے ویڑے نہیں کھلاتا. اسلام کہتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو پھر حقوق ملیں گے, ذمہ داری پوری نہیں کرتے کوئی حقوق نہیں ملیں گے. مرد اگر ذمہ داری پوری نہ کرے
بنیادی ذمہ داری تو اسلام نے عورت کو تنسیخ نکاح کا حق دیا ہے. مرد اگر نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو پھر عورت کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. ایسی کنڈیشن بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, اگر وہ بیگم کو لے آیا, نہ انڈے لا کے دے رہا ہے, نہ انڈوں کے پیسے دے رہا ہے, نہ آٹا لا کے دے رہا ہے, نہ آٹے کے پیسے دے رہا ہے, تو پھر تو بیسک نان نفقہ ہی پورا نہیں کر رہا نا وہ. تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی لازم. آپ جب بنیادی حقوق پورے کرو گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. بنیادی حقوق ہی پورے نہیں ہو رہے پھر کوئی حقوق نہیں ہے بھائی, پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ بات کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے, یہ بہت اہم فن ہے. اب مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا, عورت کے گھر کے برتن دھونا واجب ہے؟ میں اگر فوراً کہہ دیتا ہاں لازم ہے تو بھی ایک تماشا کھڑا ہوتا کہ کیا وہ برتن دھونے والی ہے؟ کیا شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ گھر کے برتن دھلوائے جائیں؟ اور اگر میں کہہ دیتا کہ لازم نہیں ہے تو جو بیچاریاں گھروں میں برتن دھو رہی ہیں اور شوہر گھر کے باہر کے کام کر رہے ہیں, ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے, وہ برتن دھونے سے پیچھے ہٹ جاتی. تو اس لیے میں نے جواب یہ دیا جو دیا ہے, ابھی دے چکا ہوں میں جواب. بھائی بات برتن دھونے یا پوچھے لگانے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہیں. گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے. گھر کے باہر اگر گلی میں جھاڑو لگانی پڑے تو مرد جھاڑو لگائے گا. گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ جھاڑو لگانی پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد. اس پہ پوچھا لگانا پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مرد لگائے گا پوچھا. رفیع بھائی لگاتے رہے ہیں نا, کتنے عرصہ سیڑھیاں دھوتے رہے ہیں مسجد کی, تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی سرونٹ تھوڑی بن گئے. رفیع بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں ویسے آج کل. بس ان سے ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر پوچھا کریں. ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بس نیچے کمنٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے. آپ سوال کا خلاصہ نکال کے لایا کرو, اور ہر ہفتے نہ پوچھا کرو, 2-4 ہفتے ناغا کر کے. نہیں ہر جائے نا, پھر لوگوں کا جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. نہیں پھر بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو پوچھنا تھا وہ رہ گیا. خیر, رفیع بھائی کو بات سمجھانا, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. اچھا استغفر اللہ مذاق کر رہا ہوں یار, بے تکلفی ہے. خیر ہاں انشاءاللہ بالکل ایک دم نہیں. میں 35 پہ وہ ختم کروں گا تاکہ ایک دم سے پھر بہت سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے. نہیں رہ جائے گی. پچھلی دفعہ ہم نے 40 پہ بیان ختم کیا تھا, آج 35 پہ ختم کر دیں گے. 5 منٹ پیچھے آئے نا, ورنہ ایک دم سے وہ لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگ ایک دم پھر وہ بہت کی نمازیں رہ جائیں گی. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر علماء کے اور عوام کے بیچ میں, جو داعی جتنے بھی داعی ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ داعی سے عامی آدمی کو وحشت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وحشت کسے کہتے ہیں؟ مشکل لفظ ہے, انسیت اور وحشت. یہ انسیت کا الٹ کیا ہے؟ وحشت. انسیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اپنا پرانا بچھڑا ہوا مل جائے, آہا کیسا مزہ آتا ہے. اور بالکل کوئی اجنبی آدمی آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے, آپ نہ بے تکلف ہو کے مذاق کر سکتے ہو, اپنی ساری جو گپ شپ آپ کی چل رہی ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہو, کیونکہ آپ کو اس اجنبی سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ جب پسند کی شادی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وحشت. لڑکی کو دولہا دکھایا نہیں گیا تھا, بتایا یہ گیا کہ بہت شریف, ہینڈسم, اسمارٹ, تصویر بھی نہیں دکھائی اس کو, اور اچانک بڑی بڑی مونچھوں والا, بغلوں کے بال بڑے ہوئے, پیٹ یہاں تک, خوب توند نکلی ہوئی ہے, کولے شریف دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں, اور سفید بال ہے, کالا کولا لگایا ہوا ہے. تو اب لڑکی کو دولہا سے جو کچھ ہوگا اس کو وحشت کہتے ہیں. از کالڈ وحشت. اور اس کو یہ بھی خطرہ ہو کہ اب یہ میرے قریب بھی آئے گا, یعنی یہاں بیٹھا ہوا اتنا برا لگ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, بتائے بغیر شادی ہو جاتی ہے تو وہ عجیب سی, وہ بیچاری شوق میں چلی جاتی ہے, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. لیکن پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. تو اب جب لطیفہ مکمل ہی کر لوں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو قاضی صاحب نے کہا کہ نکاح میں نے پڑھایا, میری فیس دو. اس نے پوچھا کتنی فیس ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دینا. اس کا خیال یہ تھا کہ دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, دے دے گا 1,00,000 2 لاکھ روپے. تو بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ, شاباش. تو اس نے کیا کیا,
قاضی صاحب سے کہا دلہن کی شکل دیکھ لو. قاضی صاحب نے ہاں اس نے کیا کیا, صرف 100 روپے پکڑا دیے قاضی صاحب. قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا, یار یہ 100 روپے کیا پکڑائے تو نے مجھے. تو اس نے کہا دلہن کی شکل دیکھ لو. قاضی صاحب نے ذرا گھونگھٹ اٹھا کے دلہن کو دیکھا تو 50 روپے واپس کر دیے. اس کو کہتے ہیں وحشت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو ینگسٹر ہیں عام طور پر ان کو علماء سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے, ہمیں بھی ہوتی تھی. تو کن چیزوں سے ہوتی ہے یہ بتانا چاہ رہا تھا. یہ وحشت نہیں ہونی چاہیے, ایک بڑا بیریئر ہے. ایک وحشت ہوتی ہے حلیے سے. جو بھی دین کا داعی ہے نا اس کی پرسنالٹی فٹ فاٹ ہونی چاہیے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پرسنالٹی کیا ہونی چاہیے؟ میری نہیں ہے, کہیں آپ سمجھیں مفتی صاحب ان معیاروں پہ اترتے ہیں پورے, میری نہیں ہے, لیکن ہونی چاہیے. جتنے پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں سب کے سب خوبصورت تھے, اور اپنی قوم میں سب سے خوبصورت کون ہوا کرتے تھے؟ پیغمبر. آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورتی تو اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے اور کسی حد تک اللہ نے ہمارے کنٹرول میں بھی دی ہے. اب جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کر دیا وہ ڈیزائن چینج نہیں ہو سکتا, اور چینج کرنے کی کوشش بھی نہ کرو. لیکن کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب دیکھو میں بار بار بتاتا ہوں, کسی کا وزن بڑھا ہوا ہے قدرت کی طرف سے. بہت سے علماء میں نے دیکھے بہت بھاری جسم کے, اور اللہ نے دین کا بڑا کام لیا ان سے. کھاتے صرف 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ہے, لیکن جسم ان کا بہت زیادہ بھاری ہے. امام محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, انتہائی ذہین شاگرد تھے. فقہ حنفی کو پورا مدون امام محمد نے کیا, اور امام شافعی امام محمد کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے تو امام شافعی نہ بنتا, میں عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہوتا. میں نے اتنا علم ان سے حاصل کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن بہت بھاری جسم کے تھے, حالانکہ کھاتے بہت تھوڑے تھے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے بھاری بھرکم جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین کوئی نہیں دیکھا. یعنی امام شافعی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھاری جسم کے لوگ ذہین ہوتے نہیں ہیں سوائے محمد ابن حسن کے. تو وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا. کیا خیال ہے؟ کسی کا قد چھوٹا ہوگا, کسی کا قد بڑا ہوگا, کوئی اتنا اونچا ہو جاتا ہے. ہمارے تو کچھ دوست ہیں اتنے اونچے ہیں, میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا نیچے ہو جاؤ یار. اتنا اونچا آدمی بھی اچھا نہیں لگتا نا. کوئی بھی تم پہ چڑھ کے چھلانگ مارے گا, خودکشی کا گناہ تمہیں ملے گا. اب دیکھو اونٹ کو دیکھو, اونٹ کسی بھی محلے میں آئے سب گھروں میں جھانک رہا ہوتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست اونٹ لے کر آئے, سارے گھروں میں جھانک رہا ہے. میں نے کہا یہ تو بدنظری کر رہا ہے کم وقت, سب گھروں کی رپورٹیں لے رہی ہے. اب وہ تو مجبور ہے نا, اس کی گردن اتنی لمبی اللہ نے بنا دی, وہ کیسے کیا کرے گا؟ وہ تو دیکھتا رہے گا سب کو. تو بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا لمبا بنا دیا کہ وہ دیکھنے میں برے لگ رہے ہوتے ہیں, بہت ہی اونچے چلے جاتے ہیں وہ. تو گھروں میں جھانکنے کی ان کو ضرورت ہے؟ یعنی کہیں اسٹول پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنا چھوٹا بنا دیا. ہمارے استاذ اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ایک بہت چھوٹے قد کے مولانا تھے. ہمارے استاذ نے ان سے بیٹنگ کروائی تو ہاتھ میں ان کو کفگیر چمچ نہیں ہوتا چاول کا, وہ پکڑا دیا. بیٹ تو ان کے ہاتھ میں آ ہی نہیں رہا تھا, وہ بلہ اتنا لمبا تھا کہ وہ بڑا عجیب بن گیا. بالنگ کراتے تھے تو وہ چمچ سے شاٹ لگاتے تھے وہ. ہم نے کہا یار آپ کی زندگی میں کوئی مزاحیہ واقعہ وہ بتائیں. کہتے ہیں یار میں پاسپورٹ آفس گیا, لائن میں لگا ہوا تھا, مجھے پاسپورٹ دے نہیں رہے تھے, تو میں چیخا نیچے, یہیں کھڑے کھڑے چیخا, بھائی مجھے میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا بھائی تو کھڑا تو ہو, پہلے بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ وہ خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. اب اللہ نے کسی کو چھوٹا بنا دیا, کسی کو اتنا اونچا بنا دیا, کسی کو گول بنا دیا, کسی کو موٹا بنا دیا. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ 20% ایسا ہوتا ہے. زیادہ تر جو میری اور آپ کی پرسنالٹی ہے اس کی خرابی کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہماری شریعت میں ایسی ہیں جو ہمارے نبی نے خاص تنبیہ کی ہے. ایک یہودی عالم کے پیٹ کو نکلا ہوا دیکھا نبی نے, فرمایا کیا تو نے تورات میں نہیں پڑھا ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ سے نفرت ہے؟ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج مذہبی لوگوں کا شعار بن چکا ہے پیٹ بڑھا ہوا ہونا. میں بار بار بتاؤں, اس پیٹ سے وہ پیٹ مراد نہیں ہے جو نیچرلی ہو, قدرتی طور پہ ہوتا ہے بڑھا ہوا. یہ جو یہودی عالم کو آپ نے
تنبیہ کی کہ تو نے اتنی بڑی توند رکھی ہوئی ہے, تورات میں اس توند کی مخالفت ہے, تو تورات پر عمل کرتا نہیں ہے, لوگوں کو باتیں بتا رہا ہے جا کے کہ تورات پر عمل کرو. تو یہ وہ والا پیٹ تھا جو کھا کھا کے, بولو نا یار, بڑا ہو گیا ہو. خود بخود پیٹ بڑا ہوا ہے, وہ قدرت ہے, وہ اس میں. تبھی میں یہ اتنی وضاحتیں اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ میرا کلپ چلا کے کوئی خام خامے ایسا نہ ہو جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں قدرتی طور پہ, لوگ ان کا مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں, تو غلط ہو جائے گا نا. نبی نے جو یہودی عالم کی مخالفت کی, علماء نے لکھا اس سے وہ بڑا ہوا پیٹ مراد ہے جو کھا کھا کے, متزلہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا. تو داعی کی پرسنالٹی کیا ہونی چاہیے؟ اس کا پیٹ بڑا ہوا, بولو, باریک دبلا. ایک بہت باریک آدمی, اتنا باریک بھی نہ ہو کہ لوگ سوپ بنا کے پی لیں اس کا. ایک بہت باریک آدمی جا رہا تھا, کسی نے کہا تجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک موٹا تازہ آ رہا تھا, کسی نے کہا اس کو دیکھ کے قحط کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہے. صحیح ہے. تو میرے بھائی پرسنالٹی دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سفیر بادشاہوں کے پاس بھیجے ہیں نا داعی بنا کے, ہرقل بادشاہ کے پاس اور نجاشی کے پاس, اور جہاں جہاں بھی آپ نے سفیر بھیجے ہیں, نمائندے بھیجے ہیں, علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان میں 2 کوالٹی سب میں مشترک تھی, 2 صفات سب میں مشترک, کیونکہ وہ داعی بن کے گئے تھے نا. نمبر 1, بولنے پر عبور تھا ان کو. ایسا نہیں تھا بات کرتے ہوئے گھبرا جائیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں نکل کیا رہا ہے. بلاغت تھی, کانفیڈنس, بولنے میں مہارت. نمبر 2, انتہائی خوبصورت پرسنالٹی تھی ان کی. کیوں؟ جب اس پرسنالٹی کے ساتھ وہ بادشاہ کے سامنے جائیں گے تو پہلا امپریشن ایسا پڑے گا, بادشاہ کانپنا شروع کر دے گا, بھائی لگ رہا ہے کوئی بندہ آیا ہے, بندہ. تو داعی کو جو اس کے اختیار میں ہے, جو اختیار میں نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. ہمارے ہاں داعی کے کپڑے دیکھو, ناڑا دیکھو, ادھر کو لٹک رہا ہوگا, ناڑا ادھر کو جا رہا ہوگا, شلوار کا ایک پینچا یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, کپڑے بغیر اس طریقے ہوتے ہیں. یعنی جو میرے اندر ساری صلاحیتیں ہیں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں خود کون سا ان چیزوں پہ عمل کرتا ہوں, میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے مدارس کے طلبہ کو دیکھ لو, عجیب عجیب سے بیچاروں نے حالت بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو بھائی تھوڑا سا اچھے بن جاؤ, اچھا لباس پہنو. میں جب جاتا ہوں اپنے طلبہ کی ٹوپیاں چیک کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ گولے گنڈے کی دکانیں ختم کرو, یہاں سے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, شیشے لگے ہوئے ہیں اس میں, بس کرو, یہ کون سا گولے گنڈے کی دکان ہے کیا؟ وہ ڈیسنٹ قسم کی ٹوپی پہن لو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سب سے پہلے میں طلبہ کی ٹوپیاں چیک کرتا ہوں, عجیب عجیب سی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, کپڑے عجیب عجیب سے, ہولی عجیب عجیب سے, کیا کر رہے ہو یار. تو پرسنالٹی کی اسلام میں بھی بہت زیادہ ویلیو. حضرت عمر کی پرسنالٹی کیسی تھی پتہ ہے نا آپ کو؟ ایسا لمبا قد اور پیٹ کمر سے چپکا ہوا. پیٹ کہاں چپکا ہوا تھا؟ بولو, کمر سے. صحابہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے. آج جتنا دیندار ہوگا کھاپے پھوڑتا ہے بہت. کھانا پینا از دا نیم آف اسلام بن چکا ہے. کھانا پینا کیا بن چکا ہے؟ ابھی دیکھ لو آپ, محرم آئے گا, حلوے, وہ محرم کی سبیلیں بھی پھوڑیں گے اور حلیم بھی پھوڑیں گے. ربیع الاول میں جو مسلمان دیگے کھاتا ہے نا, بھینس کہتی ہے کہ کھاتا تو ہے اور بدنام میں ہوں. اور ایک غلط حدیث مشہور کی بھی ہے, میٹھا کھانا سنت ہے. کوئی سنت نہیں ہے بھائی. ہمارے نبی نے تو جو کی روٹی کھائی ہے جس میں سب سے کم شوگر ہوتی ہے. آپ جو کی روٹی کھاؤ, چلا نہیں جائے گا آپ سے, شوگر ایسا لگتا ہے ڈاؤن ہو گئی ہے. تو یہ بیریئر ہیں جو عوام میں اور دیندار طبقے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. اور جب غیر مسلم کو دیکھو گے, کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوگا غیر مسلم ہوگا, اس کی پرسنالٹی ایسی ٹائٹ ہوگی, ایسا ٹھش پش کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوگا, چل رہا ہوگا,
میں نے بعض مدرسوں میں دیکھا ہے, سب جگہ نہیں الحمدللہ, ہمارے مدرسوں میں اساتذہ محنت بہت کرتے ہیں, یہ چیز میں نے دیکھی ہے, یہ مجھے یونیورسٹیوں میں نظر نہیں آئی. ہمارے مدرسوں میں نا تعلیم میں ٹرخانے والا کام نہیں ہے, یہ تو میں اپنی آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا ہے. ہر ٹیچر محنت کرتا ہے اور محنت سے پڑھاتا ہے. میں صرف پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں. یونیورسٹیوں میں کیا ہے, محنت نہیں ہے, پرسنالٹی پہ سارا چل رہا ہے سیٹ اپ. تو یہ جو بیریئر ہے نا, اس بیریئر میں ایک چیز کیا ہے, پرسنالٹی. دوسری ہے زبان, جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. زبان سے گاڑھا پن ختم کرو. اردو کو عربی میں مت بولو, اردو کو کس میں بولو, اردو میں بولو. احترام چھوڑ دو آپ, احترام. حرام چھوڑ دو, اردو میں کیا چلتا ہے, حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور علماء, جب یہ کوئی مولوی صاحب مسجد کا چندہ کھا رہے ہو نا, عام طور پہ نہیں کھاتے لیکن کچھ مولانا کھاتے بھی ہیں, تو جب آپ ان کو تنبیہ کرو گے کہ حضرت یہ غلط ہے, تو کہتے ہیں علماء کا احترام نہیں ہے تمہارے دلوں میں. بہت گاڑی عربی نکالتے ہیں, علماء کا احترام نہیں ہے. تو آپ بولو بھائی علماء کا احترام اپنی جگہ, پیسوں کا حساب دیتے ہیں آپ, پیسوں کا بولو حساب. اس دن جو ایک بندہ 1 کروڑ روپے دے کے گیا, امام صاحب آپ نے رسید نہیں کاٹی اس کی, اور الگ سے رسید کیوں بنائی ہوئی آپ نے, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں 2 نمبریاں چل رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ, پوچھ نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, لینگویج بیریئر جسے کہا جاتا ہے. زبان قریب نہیں آنے دیتی. جو زبانیں استعمال کی جاتی ہیں داعی کی طرف سے, جو مشکل الفاظ وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب استعمال ہے اردو میں, استعمال نہیں ہے. لفظ تو عربی میں استعمال ہی ہے, اردو میں کیا ہے, استعمال. بس اتنا کافی ہے. تو یہ بیان میرا زیادہ طلبہ کے لیے زیادہ ہے, آپ لوگوں کے لیے کم ہے, لیکن میرا خیال ہے آپ لوگ بھی تائید کریں گے کہ بات ٹھیک ہے. بات کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو اس سے اب دیکھو, ایک دفعہ ہمیں رینجرز والوں نے بلایا سب علماء کو. بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. سیکیورٹی کے چند سال پہلے بڑے معاملات چل رہے تھے, تو کراچی کے رینجرز آفیسر سارے مذہبی رہنماؤں کو بلایا, سیکیورٹی کے حالات پہ ہم مشورہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں بھی چلا گیا. میں نے وہاں جا کے دیکھا, جب وہ رینجر کے آفیسر کچھ مشورہ لے رہے ہیں نا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے. اب جیسے مجھ سے پوچھا بتائیں کیا کرنا ہے, میں نے بتایا کہ بھئی یہ حالات ہیں, اس میں یہ سجیشن ہے, یہ ہونا چاہیے وغیرہ, ختم. آپ بتائیں کیا کرنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم ونفعنا وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. آگے بھی پورا سمجھ لو. جناب محترم, جناب رینجرز کے آفیسر صاحب, آپ نے ہمیں ہیڈ کوارٹر میں بلایا. میں نام بھی بتا سکتا ہوں کس مولوی کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ پھر غیبت ہو جائے گی. آپ نے ہمیں بلایا. سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور امید کرتے ہیں اسی طرح انشاء اللہ آپ ہمیں دعوت دیتے رہے. جناب محترم, میرا دل چاہ رہا تھا رکھ کے چماٹ ماروں, میرا ٹائم نہیں ہے, مجھے فون آ رہے ہیں گھر سے, تو فارغ ہے بھائی, تیری 1 بیوی ہے, 2 بچے ہیں, عملے اتنا بڑا کنبا سنبھالا ہوا ہے یار, اور بھی دنیا میں ہمیں غم ہے. تو اس کے بعد میں نے توبہ کی, میں نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا اس مجلس میں یار, میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. یہ ایک کی رپورٹ ہے, باقی 10 نے جب کہا ہوگا تو سوچو کیا حال ہوا ہوگا. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. یار شعر بڑا ٹائٹ ہے یار, آئے ہائے ہائے, شعر بڑا ٹائٹ. ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو, اور میں کہتے ہیں شراب کو. تو شرابی نا شراب کی بڑی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ شراب پہ نہیں, ہم یہ اللہ کی محبت کی شراب مراد ہے. تو ساقی کہتا ہے, وہ شرابی کہتا ہے مستی سے تیرا ساقی اے شراب پلانے والے, جب تو نے یہ میں بوتل میں بھری ہوگی تو تیرا مستی میں حال کیا ہوگا. یعنی شرابی کہتا ہے شراب پینے کا اپنا مزہ ہے, اس کو بوتل میں بھرنے کا اپنا مزہ ہے. مستی میں تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم بوتل میں
بھری ہوگی. تو مجھے وہ اس پہ یہ یاد آ رہا ہے کہ اس کو ایسے مولانا کو سب ایسے نہیں تھے, ان کو بولنے کا موقع مل جائے نا بس, تو ایسا لگتا ہے کہ ان پہ وہی مستی چڑھتی ہے جو ساقی کو بوتل بھرتے ہوئے مستی چڑھ رہی ہوتی. کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں مائک آ گیا, اب بولو, بات کو طول دو تاکہ پتہ چلے ہم نے کچھ بولا ہے. بھائی جتنی بات پوچھیے ٹو دا پوائنٹ جواب دو پتلی گلی سے. اب دیکھو میرے پاس ایک دفعہ فون آیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, میرے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اسپیکر آن کیا ہوا تھا. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہے میری بیوی بھاگ گئی ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا پولیس کو بتائیں. ختم, بات ختم. کہہ رہے میری بیوی بھاگ گئی ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا پولیس کو بتائیں. ختم. ایک دم جو 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے بیڈ سے اچھل کے ہنسے ہیں نا, کہہ رہے یار یہ کیا. بات ختم. بھائی یہ میرا ٹاپک تھوڑی, تیری بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کہاں سے لے کر آؤں گا یار. اچھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہاں, مجھ سے پوچھ رہے کہاں بھاگی. میں نے کہا دوبارہ کال کر کے پوچھتا ہوں کدھر بھاگی ہے. ایک بندہ ہے وہ فارغ گھوم رہا ہے آج کل. خیر یہ تو بہت ہی شارٹ ہو گیا, اس میں مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے. بیوی بھاگ گئی ہے تو صبر کرو, شکر بھی کر سکتے ہو. اگر گہرائی میں جا کے غور کرو تو یہ صبر کے بجائے کس کا موقع ہے, شکر کا موقع ہے. یعنی بہت ساری اس میں سوچنے کی چیزیں ہیں. خیر یہ تو میں ایک مثال دے رہا تھا. تو دین کی دعوت کا جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو حرام اور علماء اور یہ جو ہے نا یہ سب چیزیں اردو کو اردو میں رکھیں, اردو کو تبدیل کرنے کی کائنڈلی کوشش نہ کریں. یہ دین کے جو تبلیغ میں لگتے ہیں وہ بھی یہی شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی اسی قسم کی اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بیریئر ہے, کیونکہ میں نوجوانوں کی نفسیات سمجھتا ہوں, یہ بیریئر ہے. اس سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں, کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. بہت سے اسکالر ہیں غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان اتنی آسان ہوتی ہے کہ غلط باتیں بھی چل جاتی ہیں مارکیٹ میں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرے دوست ایان کا آپ سے سوال ہے کہ کیا لوڈو کھیلنا حرام ہے, حلال, جائز ہے؟ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہاتھ سینے تک اٹھائے جائیں, دونوں ہاتھوں کو ملا بھی سکتے ہیں, فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں, اور سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے, اس کے بعد پھر اپنے لیے, پھر اپنے والدین کے لیے, جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے پہلے دعا مانگی جائے, اپنے اساتذہ کے لیے, پھر جنرلی دعائیں مانگی جائیں, اور آخر میں درود پہ دعا کو ختم کیا جائے. اگر فجر کا وقت داخل ہو جائے تو کیا اس میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہے تہجد کی نماز. سب سے پہلے آپ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے اور خاص طور پر میرے کچھ عزیز لوگوں کی زندگی میں ہر قسم کی مشکلات میں آسانی پیدا کر دے, آمین. میرا سوال یہ ہے کہ والدین اگر اپنی مرضی اپنی زمین نابالغ اور بالغ بچوں کو مشترکہ بغیر تقسیم اور بغیر قبضہ دے دیں, صرف تحریر لکھ کے, اس صورت میں کیا نابالغ بچوں کا قبضہ مانا جائے گا؟ دوسری بات یہ کہ آپ کے بیان کے نیچے لوگوں نے تعریف کیا لکھا ہوتا ہے, تصریف کے بجائے بولا ہوتا ہے کہ اس کو سلام کی پوری معلومات نہیں ہیں اور یہ بازاری کتابوں کے مفتی ہیں. آپ ان جیسے لوگوں کے لیے کچھ بولیں ورنہ یہ ہمیں بھی برا بولتے ہیں. بولنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے بھائی, کچھ بھی بول سکتا ہے. یہ جو اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بالکل علم سے فارغ ہیں, بس یہ لطیفوں والے سرکار ہیں, لطیفوں والی. میرے بیانات سے نا لوگ شارٹ کلپ میں چلاتے ہی لطیفے ہیں, باقی میری حیثیت کیا ہے علماء کے مقابلے میں تو میں زیرو ہوں. لیکن جو میری جو ٹوٹی پھوٹی علمی حیثیت ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھے اور بیٹھ کے ہم نے بیانات ٹھوکنا شروع کر دیے, مسائل بتانا شروع کر دیے. پراپر وے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے, جو ایک پورا طریقہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اس ٹریک سے الحمدللہ ہم بھی گزرے ہیں, جن میں سب سے پہلے عربی گرامر ہے, عربی ادب ہے, پھر حدیث ہے, فقہ ہے, قرآن کی تفسیر ہے. یہ اس سارے پروسیس سے میں گزرا ہوں. اس کے بعد میں 26 سال 26 یعنی 25 تو پورے ہو گئے, یہ 26واں سال چل رہا ہے. 26 سال سے میں جامعۃ الرشید میں مختلف کتابیں پڑھا چکا ہوں, اصول فقہ کی بھی, عربی ادب کی بھی, عربی گرامر کی بھی, حدیث کی بھی, حدیث کی چھوٹی کتابیں بھی, حدیث کی بڑی کتابیں بھی. تو 26 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. اور جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مفتی محمد صاحب, اصل استاذ تو وہ ہیں بخاری کے, لیکن
3-4 سال سے بخاری کے کچھ اسباق بھی میں پڑھا رہا ہوں. مشکات کئی سال سے پڑھا رہا ہوں. مشکات بھی ایک بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے, میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جب ہم کوئی مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو اصل میں وہ مسئلہ پسند نہیں آ رہا ہوتا, ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے مسئلہ. تو پھر وہ الزام لگا دیتے ہیں اس شخص پہ جو مسئلہ بتانے والا ہے کہ یہ فارغ ہے, یہ تو صرف شادیوں پہ بیان کرنا جانتا ہے, یہ تو صرف بیانات میں لطیفے سنانا جانتا ہے. اس لیے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اپنا بتا رہا ہوں. باقی علماء کے مقابلے میں تو ہمارے کیا 26 کیا 48 سال بھی ہو جائیں پڑھاتے ہوئے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی جو مسائل کا کام ہے دارالفتاء والارشاد, وہ بھی میں 26 سال سے وہ کام کر رہا ہوں. اور مسائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ادھر مسئلہ آیا ادھر پھینک دی لمبی سی, جیسے آج کل کے اسکالر ہیں, ادھر مسئلہ آیا ادھر ٹھک کر کے ان کے پاس جواب ہوتا ہے, حالانکہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تحقیق کا اصول ہوتا ہے, مسئلہ جب آتا ہے تو وہ نیا مسئلہ نہیں ہوتا, صدیوں سے وہ مسئلہ چلا آ رہا ہوتا ہے امت میں, اس پہ پہلے سے ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے, وہ بھی تحقیق ہوتی ہے, قرآن و سنت میں بھی دیکھا جاتا ہے. پھر اگر آپ کی کوئی رائے ایسی ہے جو امت سے ہٹ کر ہے تو پھر دیگر علماء سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے, بڑے علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد جا کے ایک فتویٰ ہے جس پہ سائن کیے جاتے ہیں, پھر وہ فتویٰ سوسائٹی میں آتا ہے. تو چونکہ یہ نئے نئے اسکالر ان کو ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا, اس لیے مفتیان کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مفتی سے مسئلہ کیوں پوچھیں. بھائی دین کا مسئلہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. دین کا مسئلہ ہر ایک نہیں بتا سکتا, اگر ہر ایک بتا سکتا ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے, خود ہی بتا دے نا. پوچھنے والا علماء سے پوچھ کیوں رہا ہے, ہر ایک میں تو وہ خود بھی داخل ہے نا, خود بتا دے. آپ کہہ سکتے ہو تحقیق نہیں ہوتی, تو کر لے تحقیق انٹرنیٹ پہ جا کے, اس کو پتہ ہے تحقیق کرنا آسان کام نہیں ہے. دین میں 2 طرح کے مسائل ہیں, کچھ تو بہت آسان ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے, کچھ مسائل ہیں گہرائی میں جا کے حل کرنے والے, وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے, وہ اس کے لیے مفتیان کرام کا ہونا ضروری ہے. اور مفتی کا مطلب خود سے مفتی نہ لگا دے اپنے نام کے ساتھ, اس کے بڑوں کی طرف سے جو پہلے سے فتوے میں ماہر ہیں ان کی طرف سے اس کو پرمیشن ملی ہو. مجھے 2011 میں اپنے بڑوں کی طرف سے پرمیشن مل گئی تھی کہ آپ اپنے اسٹیمپ کے ساتھ بھی فتویٰ دے سکتے ہو, لیکن پھر بھی میں نے نہیں دیا. 2011 کے بعد یعنی مجھے پرمیشن مل گئی تھی کہ آپ اپنا دارالفتاء کھول سکتے ہو. اب بڑوں نے اعتماد کیا نا کہ کوئی سوال آپ کے پاس آئے, جواب لکھ کے اپنے سائن اور اپنے اسٹیمپ کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہو. بڑے آپ کو اتھارٹی دیں گے تو آپ یہ کام کرو گے. ہمارے ہاں جو آج کل مارکیٹ میں نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, کسی بڑے کی طرف سے پرمیشن ان کو نہیں چاہیے ہوتی, اپنے ہی منہ میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں, کوئی ادارہ نہیں ہوتا ان کے پیچھے, بس میں ہی ہوں سب کچھ. ہمارے یہاں مدرسوں میں ایسا نہیں ہے, جو پہلے سے پڑھے ہیں سینئر ہیں وہ آپ کو اس قابل سمجھیں گے تو آپ کو پرمیشن دیں گے. تو مجھے یہ پرمیشن ہمارے استاذ کی طرف سے کب ملی تھی؟ 2011 میں, یعنی 11 سال فتوے کا کام کرنے کے بعد ملی تھی کہ آپ اپنا دارالفتاء اپنی مسجد میں کھول سکتے ہو. دارالفتاء کا مطلب وہاں ڈاک آئے گی, آپ اپنے. پھر بھی میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا, فتوے پہ سائن کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا, دستخط اسٹیمپ لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ یار کوئی مسٹیک نہ ہو جائے مجھ سے. تو بھی میں یہی کرتا تھا, فتویٰ جامعۃ الرشید میں بھیجتا تھا, میں جواب لکھا لیکن اسٹیمپ وہاں کی لگے گی. لیکن پھر وہاں رش اتنا بڑھ گیا تو اب جا کے 2026 میں ہم نے دارالفتاء بنایا ہے. یعنی 2011 میں اجازت ملی, پھر بھی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یار کیسے ہم, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو سوال پوچھنے والا تو کہہ دے گا ان سے پوچھا تھا, گناہ کس کی گردن پہ ہوگا؟ ہماری گردن پہ. تو میں سارے سوال وہیں بھیج دیا کرتا تھا. تو اب جا کے 2026 میں کیونکہ سوالات کا برڈن بہت زیادہ ہے جامعۃ الرشید پہ بھی, تو پھر ہم نے اب اپنا دارالفتاء کھولا ہے. ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے ہیں اس کو افتتاح ہوئے ہوئے. تو اب یہاں سے باقاعدہ جو لوگ آ رہے ہیں سوال ہو میری اسٹیمپ کے ساتھ, پھر دستخط کے ساتھ, وہ مسائل ہم نے جاری کرنا شروع کیے ہیں. تو 26 سال یہ کام کرنے کے بعد, جس میں 8-10 سال پڑھائی ہے اور 26 سال پریکٹس ہے. آج کل کے اسکالر ہیں ایسے, علماء کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں آتا, 4 کتابیں پڑھ لی ہیں, کسی نے سیرت کی چند کتابیں پڑھی وہ مفتی بن گیا. عربی تو اکثر کو آتی نہیں ہے, عربی میں ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ. کسی نے کسی کا کلپ دیکھا تو وہ مفتی بن گیا. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے یار, مذاق بنایا ہوا دین کو. اس لیے پراپر وے میں آپ, جب تک کوئی پراپر مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ مسئلہ پوچھیں گے تو اس مسئلے پر عمل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. باقی جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ نابالغ اور بالغ بچوں کو مشترکہ زمین دی, خوب سمجھ لو, مسئلہ سمجھو اچھی طریقے سے. جب بھی آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں
میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ پیچیدہ نہ ہو. علماء کو تو اس سے تو کسی اور لب و لہجے میں یعنی کسی اور اس ٹرم میں اصطلاحات میں بات کی جاتی ہے. عوام کی مینٹیلیٹی پہ آ کے مشکل مسائل سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو قبضہ دینا ضروری ہے. قبضے کے بغیر وہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ یاد رکھ لیں, اس پہ کلپ بنا کے چلا دینا, چلائیں گے پھر بھی نہیں, مجھے یاد ہی نہیں رہتا. میں یہ کہتا ہوں یہ گھڑی میں نے بھائی صاحب کو گفٹ کر دی, یہ میں نے کہہ دیا کہ گھڑی آج سے کس کی ہوئی, ان کی ہوئی. یہ کہا اور میں اللہ نہ کرے مر گیا. اب آپ بتاؤ یہ گھڑی ان کی ہوگی یا اس میں وراثت جاری ہوگی؟ بولو. وراثت, یہ میرے وارثوں کی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہ ہبہ ہے, گفٹ ہے. گفٹ جب تک قبضہ نہ ہو جائے مکمل نہیں ہوتا. ہاں میں نے کہا یہ گھڑی ان کی ہے, اتار کے ان کے ہاتھ میں ایک دفعہ میں نے پکڑا دی, انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لی, پھر میرے ہی پاس مجھے واپس کر دی امانت کے طور پہ کہ آپ یہ رکھ لیں, آپ کے ہاتھ پہ اچھی لگ رہی تھی, پھر میں نے پہن لی. اللہ نہ کرے پھر میں مر گیا, اب یہ گھڑی وارثوں کو ملے گی یا ان کو ملے گی؟ ان کو ملے گی کیونکہ قبضہ مکمل ہو چکا تھا. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں کلیئر ہو گئی. ایک بات. نمبر 2, ہبۃ المشغول جو ہے نا وہ مانع عن القبض ہوتا ہے. گاڑی اصطلاح ہے, اب میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کوئی بھی چیز جو مشغول بملک الواہب ہو, جو ہبہ ہے مشغول بملک الواہب ہو, تو اس کا مشغول رہنا واہب کی ملکیت کے ساتھ یہ مانع عن القبض ہے. گاڑی اصطلاح ہے, اب میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. میں نے آپ کو گفٹ دیا ایک تھیلا جس میں آٹا پڑا ہوا ہے میرا, یا ایک بیگ ہے, بیگ اچھی چیز ہے نا, بیگ میں لیپ ٹاپ کس کا ہے؟ میرا لیپ ٹاپ ہے, اور میں آپ کو لیپ ٹاپ نہیں بیگ گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا یار مفتی صاحب یہ بیگ آپ نے لیدر کا کہاں سے خریدا, بڑا اچھا بیگ ہے, یہ بیگ آپ مجھے دے دو. بیگ میں لیپ ٹاپ کس کا رکھا ہوا ہے؟ میرا. میں نے لیپ ٹاپ گفٹ نہیں دیا, میں نے صرف آپ کو بیگ گفٹ دیا اور آپ کے قبضے میں دے دیا, لیکن لیپ ٹاپ اس میں کس کا ہے؟ بولو. میرا ہے. تو چونکہ یہ بیگ یہ میری ملکیت کے ساتھ مشغول ہے, میری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے, تو ایسے موقع پہ اگر یہ بیگ آپ کے قبضے میں بھی دے دوں تو وہ قبضہ معتبر نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں لیپ ٹاپ کو اس بیگ سے نکالوں, پھر وہ آپ کے ہاتھ میں دوں, خالی کر کے دوں. اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ جب تک وہ میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے, میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے, آپ کے کام کا نہیں ہے وہ, تو میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو قبضہ سمجھا نہیں جائے گا. تو شریعت کہتی ہے وہ لیپ ٹاپ آپ نکالیں, بیگ کو خالی کریں, پھر بیگ اس کو پکڑا دیں. اب اس کا مالک کون ہو گیا؟ یہ مالک ہو گئے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں نا وہ میری چیز میں استعمال نہ ہو رہی ہو. ہاں اگر میں لیپ ٹاپ سمیت بیگ پکڑا دیتا ہوں, لیپ ٹاپ بھی گفٹ ہے اور بیگ بھی گفٹ ہے, پھر ہو جائے گا. ان کو میں نے جب پکڑا دیا, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پیچیدہ تو نہیں ہے مولوی صاحب؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آسان ہے نا. اچھا ہم اس معاملے کو الٹا کر لیتے ہیں, جب مفتی بنانا ہی آپ کو تو پھر پورا ہی بنا دیں. ہبۃ المشغول بملک الواہب قبضے سے مانے ہے, شاغل مانے نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بیگ میں اندر میرا لیپ ٹاپ تھا, میں آپ کو بیگ نہیں بلکہ لیپ ٹاپ گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں کیا گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں؟ لیپ ٹاپ. تو بیگ سمیت میں نے لیپ ٹاپ آپ کو پکڑا دیا اور کہا کہ بیگ مجھے واپس کر دینا, لیپ ٹاپ آپ کا ہے. اب یہ قبضہ مکمل ہو گیا, یعنی لیپ ٹاپ ان کا ہو گیا. لیپ ٹاپ کو بیگ سے الگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہبہ بیگ کا نہیں ہے, لیپ ٹاپ کا ہے. لیپ ٹاپ کسی چیز کے ساتھ مشغول نہیں ہے. بیگ کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو اسٹور کرنا. وہ میری چیزیں جب تک اسٹور کر رہا ہے تو قبضہ نہیں ہے. لیپ ٹاپ کا کام چیزوں کو اسٹور کرنا نہیں ہے, وہ تو خود بیگ میں اسٹور ہو رہا ہے. 3 صورتیں بن گئیں, صرف بیگ ہبہ کر دیا, لیپ ٹاپ نہیں کیا. تو جب تک لیپ ٹاپ نکلے گا نہیں بیگ ہبہ ہوگا نہیں.
دوسری کنڈیشن, صرف لیپ ٹاپ ہبا کیا, بیگ ہبا نہیں کیا, تو جیسے ہی بیگ ان کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا لیپ ٹاپ کا ہبا مکمل ہو گیا, بیگ یہ واپس کر دیں مجھے. اور تیسری چیز, لیپ ٹاپ اور بیگ دونوں گفٹ میں دے دیے تو پکڑاتا ہی دونوں چیزیں گفٹ ہو گئیں. 3 مسئلے سمجھ میں آ گئے. یہ روزمرہ کی زندگی میں ان میں بڑا فرق پڑتا ہے. اب سمجھو, ایک بات تو یہ ہو گئی, یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. دوسرا مسئلہ, جب بھی ہم کسی کو مشترکہ چیز گفٹ دیتے ہیں, کون سی چیز گفٹ دیتے ہیں, یعنی مشترکہ چیز نہیں, اپنی چیز گفٹ دیتے ہیں مشترکہ طور پہ. ایک چیز 2 آدمیوں کو دے رہے ہو آپ. اسی لیپ ٹاپ کی مثال پہ آ جاؤ. ویسے میں کسی کو لیپ ٹاپ گفٹ دوں گا نہیں. بیگ ہے, میں نے گفٹ دے دیا جمشید اور زید دونوں کو. کیا گفٹ دے دیا؟ بیگ. کیا گفٹ دے دیا؟ بیگ. تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی نمائندہ بن کے قبضہ کر لے گا تو مالک دونوں بن جائیں گے. یعنی ایک نے کہا چل میں لے رہا ہوں, تیری طرف سے بھی میں وصول کر لیتا ہوں, دونوں کا قبضہ پھر ضروری نہیں ہے. دے دیا, دیتے ہی دونوں اس کے کیا بن گئے؟ مالک. دونوں کا آدھا آدھا ہو گیا. وہ جیسے چاہیں استعمال کریں, باریاں لگا لیں یا ایک دوسرے کو آدھی قیمت دے کے خرید لے, اس سے وہ ان کا ہیڈک ہے. گائے میں نے گفٹ دے دی, میں نے کہا آج سے گائے واسے کی اور 7 بھائی کی ہو گئی. گائے جیسے ہی پکڑاؤں گا, ان کے ہاتھ میں ڈوری آئی, یہ دونوں گائے کے مالک بن گئے. تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ گائے قابل تقسیم ہے نہیں اور بیگ قابل تقسیم ہے نہیں. آدھا آدھا کیا نہیں جا سکتا نا, آدھا کریں گے تو استعمال کے قابل ہی نہیں رہے گا. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, میں نے گفٹ میں دے دیا اس کو بھی اور اس کو بھی. پہلے تو میں ایک بندے کی مثال دے رہا تھا نا, 2 بندوں کو گفٹ دیا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ایک کمرہ آپ دونوں کا ہوا, تو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کمرے کو ڈیوائڈ کر کے دیں گے نا تو وہ نہ اس کے کام کا رہے گا نہ اس کے کام کا رہے گا, لہذا دے دیا, دونوں کا ہو گیا. لیکن جو چیزیں قابل تقسیم ہوتی ہیں, تقسیم کے بعد بھی استعمال کے قابل ہوتی ہیں, ان میں تقسیم کیے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 400 گز کا ایک پلاٹ ہے, آپ کسی کو گفٹ میں دے رہے ہو, دو بندوں کو میں نے گفٹ میں دے دیا, یہ پلاٹ آپ دونوں کا ہوا, دونوں کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ قبضہ اس وقت تک شریعت نہیں مانے گی جب تک لکیر لگا کے 2 ٹکڑے نہ کر دو اس کے, کیونکہ بیگ یا ایک کمرہ تقسیم کے قابل نہیں تھا. 400 گز کا جو پلاٹ ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے, تو وہاں تو مجبوری تھی, تقسیم ممکن نہیں تھا. یہاں قبضے کے لیے تقسیم کرنا پڑے گا. بھائی یہ آدھا تیرا, تو اس کو قبضے میں لے لے, یہ والا آدھا تیرا, تو اس کو قبضے میں لے لے. اور پلاٹ کا قبضہ کیسے ہوگا؟ جائے وہاں جا کے کھڑا ہو جا, بس ایک دفعہ یہ میرا ہو گیا. تو جو چیزیں تقسیم کے قابل ہوتی ہیں انہیں تقسیم کیے بغیر جب آپ ہبہ کرتے ہو تو وہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا. یہاں تک بات شریف سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ہوتا کیا ہے, ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنی جائیدادیں اولادوں میں ڈیوائڈ کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ جو میرا 1000 گز کا پلاٹ ہے, میرے ایک بچے کا نام جمشید, ایک کا نام وسیم, یہ 1000 گز کا پلاٹ جمشید اور وسیم کا ہوا, اور قبضہ بھی دے دیا کہ جاؤ تم دونوں قبضہ کر لو. شریعت میں یہ قبضہ معتبر نہیں ہے. بعد میں تنگ کرتے ہیں پھر مفتیوں کو کہ ہم نے تو ان کو دے دیا تھا, انہوں نے تو قبضہ بھی کر لیا تھا, تو اب اس میں وراثت کیوں جاری ہو رہی ہے؟ وارثوں کی لڑائی ہوتی ہے. کسی مدرسے سے فتویٰ لیتے ہیں تو مدرسے والے کہتے ہیں بھائی ایک پلاٹ 2 بیٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, 2 بیٹوں کو گفٹ میں دیا ہے, تو اس کو ڈیوائڈ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ مشاع چیز کا ہبہ ہے, اور مشاع چیز کا ہبہ ان چیزوں میں جو تقسیم کے قابل ہوں وداؤٹ تقسیم جائز نہیں ہے. آئی بات کھوپڑی شریف میں؟ اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. ہبۃ المشاع فیما یقسم لا یجوز قبل القسمہ, تو اس میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. یہ والا تمہارا ہو گیا, یہ والا بولو تمہارا ہو گیا. اسی طرح اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے بولا میرے مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی, یہ 1 لاکھ روپے جمشید اور وسیم میرا جو بیٹا ہے ان کے ہو گئے, تو نہیں ہوں گے ان کے, کیونکہ 1 لاکھ روپے قابل تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات یہاں قبضہ نہیں ہوا, آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کے ان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا. نمبر 2,
اکاؤنٹ میں بھی الگ الگ اکاؤنٹ میں 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا. تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں سے. تو جب بھی ہبہ کیا جائے گا قبضہ بھی, اور جو تقسیم کے قابل چیزیں ہیں دو بندوں میں تو ڈیوائڈ کر کے اس کو قبضہ کیا جائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ایک بات. دوسری بات, نابالغ بچے کو باپ جب کوئی چیز ہبہ کرتا ہے تو قبضہ کون کرے گا؟ نابالغ بچے کی طرف سے خود باپ ہی قبضہ کرتا ہے. بھائی کسی نابالغ بچے کو کسی شخص نے گفٹ دیا تو نابالغ بچے کی طرف سے باپ جب قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ نابالغ بچے ہی کا کہلائے گا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے. یہ مسائل روزمرہ میں بہت پیش آ رہے ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں بعد میں. اب باپ نے اپنے نابالغ بچے کو پلاٹ گفٹ میں دے دیا تو قبضہ کون کرے گا؟ باپ خود کرے گا. تو باپ کے قبضے میں تو آلریڈی ہے وہ, لہذا وہاں قبضہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ باپ کا قبضہ ہی بچے کے قبضے کے قائم مقام بن جائے گا. لہذا وہاں سے صرف منہ سے اتنا پھوٹ دینا, یعنی منہ سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ پلاٹ میں نے اپنے فلاں بچے کو دے دیا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو کچھ زیادہ ہو گیا, کچھ پھنس گئے ہو, مصیبت میں پھنس گئے ہو. بس اب مکمل ہی کر لیتا ہوں, شاید انٹرنیٹ پہ کسی کی سمجھ میں آ جائے. آپ کے 4 نابالغ بچے تھے, اب 1000 گز کا پلاٹ آپ چاروں میں دینا چاہتے ہو تو شریعت میں تقسیم کر کے دو نا, لیکن چونکہ یہاں قبضہ ہی ضروری نہیں ہے تو تقسیم کرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو نابالغ بچوں میں اگر آپ نے دے دیا تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے, یہ میرا 1000 گز کا پلاٹ میرے چاروں بچوں کا ہے یا بیٹیوں کا ہے, تو بس یہ بولتے ہی ان چاروں کا ہو جائے گا. اس میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ قبضہ ہی ضروری نہیں ہے. یہاں تک بھی بات کلیئر ہو گئی؟ اب انہوں نے مسئلہ پوچھا, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں, بس جواب دے کے آگے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اپنی زندگی میں نابالغ اور بالغ بچوں کو مشترکہ طور پہ جب تقسیم کرے گا تو نابالغ بچوں کے جو جب ہبہ کرے گا تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے. بالغ بچوں کو جو کچھ بھی پراپرٹی دے گا تو وہ پراپرٹی اگر ایسی ہے جو تقسیم کے قابل ہی نہیں ہے پھر تو زبان سے دے دینا کافی ہے, اور قبضہ بہرحال پھر بھی دینا پڑے گا. قبضے کا مطلب ایک مکان ہے چھوٹا سا جو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا, تو ابا اپنا سارا سامان اس مکان سے نکالے, کیونکہ تھیلے سے لیپ ٹاپ نکالنا ضروری ہے. مکان کی مثال ہے تھیلے کی, اور مکان میں جو ابا کا فرنیچر پڑا ہوا ہے وہ ایسے ہے جیسے بیگ میں لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. تو ہبۃ المشغول بملک الشاغل یہ جائز نہیں ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ابا سارا سامان نکال کے مکان خالی کریں اور پھر اپنے بیٹے کے یا 2 بیٹوں کے حوالے کریں, پھر بے شک وہ ابا کا سامان دوبارہ ڈال دیں اس میں, لیکن ایک دفعہ ابا کو خود بھی اس مکان سے نکلنا پڑے گا اور اپنا سارا فرنیچر بھی اس مکان سے نکالنا پڑے گا. پھر بیٹے کے قبضے میں دیں گے, یا بیوی کو جو لوگ گفٹ دینا چاہتے ہیں بیوی کے قبضے میں دیں, تو یہ ضروری ہے. اس کے بغیر اگر آپ مر گئے تو پھر وراثت جاری ہوگی اور بعد میں خون خرابے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. بیٹا کہتا ہے یہ مکان تو میرے ابا نے مجھے دے دیا تھا, میرے نام کر دیا تھا, اس میں وراثت نہیں ہوگی. مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں وراثت ہے کیونکہ آپ کے نام تو کیا انہوں نے, آپ کو قبضے میں نہیں دیا. وہ کہہ رہے نہیں مجھے تو چابیاں بھی پکڑا دی تھیں. بھائی چابیاں پکڑائی تھیں, سامان سارا ابا کا پڑا ہوا تھا, تو یہ قبضہ نہیں ہوتا. مالک مکان جب مکان خالی کراتا ہے تو سامان نکالتا ہے سب سے پہلے. قبضہ کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ کا مکان پڑا ہوا ہو, خود سامان پڑا ہوا ہو. 24 گھنٹے کون رہتا ہے گھر کے اندر؟ سمجھ آ رہی بات؟ اب لوگ کہتے ہیں مفتیوں نے دین کو مشکل بنا دیا, سارا سامان نکال کے بیٹے کو گفٹ دیں. بھائی مفتیوں نے دین کو مشکل نہیں بنایا, کہ آسان سا اصول ہے بھائی. قبضہ جب تک نہیں ہوگا ہبہ تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو, اپنے بیٹے کو گفٹ دے رہے ہو یا بیوی کو مکان دے رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو علماء کہتے ہیں پہلے سارا سامان نکالو پھر بیوی کو بولو یہ چابی پکڑو اندر گھر میں جاؤ, تمہارا قبضہ ہو گیا, اب سامان واپس ڈال دو امانت سمجھ کے, میں بھی آ رہا ہوں, بڑا لمبا چوڑا ٹینشن ہے. تو بھائی آسان یہ کہ لیپ ٹاپ سمیت گفٹ دے دو نا, بیگ. جب اتنا کروڑ کا مکان دے رہے ہو تو سامان بھی دے دو نا اس کو. گھر سے باہر نکلو, بیگم کو بولو بیگم یہ گھر اس میں موجود فرنیچر, فریج, پنکھے, ٹیوب لائٹیں سمیت کس کا ہوا؟ تمہارا. جب یہ دل تمہارا ہوا تو یہ مکان بھی تمہارا ہوا. جب اتنا بڑا دل کیا ہے تو پھر سامان سمیت دے دو. آئی بات سمجھ میں؟ پھر یہ قبضے کی ٹینشن کی ضرورت بولو رہے گی نہیں, پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی اس تکلف کی. اس طرح سے دے دو اس کو. ورنہ یہ جتنے بھی کچھ کر لو, بیوی کے نام بھی مکان کر دو گے نا, علماء نہیں مانیں گے اس کو, کیونکہ ڈاکومنٹیشن, بالکل ڈاکومنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک کاغذی کاروائی گورنمنٹ کے کھاتوں میں. آپ نکاح نامے میں بیوی کسی کو بھی لکھ دو تو بیوی تھوڑی بن جائے گی, گورنمنٹ مانے گی اس کو, آپ کی بیوی. شریعت نہیں مانے گی.
شریعت کہتی ہے ایجاب و قبول ہوا ہو تو بیوی بنے گی چاہے ڈاکومنٹیشن نہ بھی ہو. تو گورنمنٹ کے کاغذات میں کسی کے نام مکان کر دینے سے قانونی طور پر تو آپ کو تحفظ مل جاتا ہے, شرعی طور پر وہ مکان کا مالک نہیں بنتا. شرعی طور پہ مکان کی ملکیت ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زبان سے بھی کہیں اور سامنے والے کو قبضہ بھی دیں آپ, اور قبضے میں ضروری اپنا سارا سامان نکالیں, خود بھی نکلیں وہاں سے, اور بیگم کو یا بچے کو جس کو دینا چاہتے ہیں یا 2 بیٹوں کو دینا چاہتے ہیں ان دونوں سے بولو اس کے اندر دفع ہو جاؤ, اور تھوڑی دیر بے شک چند سیکنڈ رہ لیں, وہ قبضہ ہو گیا, اب بے شک اپنا سامان واپس رکھ لو. اب اس تکلف سے بچنا ہے تو سامان سمیت گفٹ کر دیا جائے. بعض علماء نے ہیلا بیان کیا ہے کہ پہلے سامان اس کو امانت کے طور پہ دی, لیکن اس ہیلے پہ مجھے اطمینان نہیں ہوتا. تو اگرچہ فتویٰ ہے لیکن میں وہی بات بتاتا ہوں جو بالکل بے غبار ہو. یہ جوس بتا دوں کیا چیز ہے, اس کو ہلکا لوگے تم لوگ, میں نہیں بتا رہا, یہ لوگ ہلکا لیں گے. دیکھو میں جو تم لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتا ہوں ان کو ہلکا نہ لیا کرو. میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن بڑے ڈاکٹروں حکیموں سے ہماری سلام دعا ہے اور تجربے بھی ہوتے ہیں نا کچھ. چقندر کا جوس نکالو 1/3 گلاس میں, 1 گلاس میں چقندر کا جوس 1/3 سمجھتے ہو, یعنی گلاس کے 3 حصے کرو, 1 حصہ چقندر کا جوس. میں نے کینیڈا میں ریسیپی بتائی تھی کہ پھر 1 حصہ سیب کا جوس, وہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن سیب کبھی نہ ڈالو اس میں, سیب ویسے کھا لینا زیادہ فائدہ مند ہے, جوس میں شوگر ہوتی ہے, لیکن چقندر ویسے جب کھاؤ گے تو اس کے بجائے جوس زیادہ فائدہ مند ہے اس کا, لیکن لٹل کوانٹٹی میں. زیادہ چقندر بھر کے پیو گے پیٹ بھی خراب ہوگا, گردوں میں پتھری بھی ہو سکتی ہے, اور شوگر بہت ہائی کر دیتا ہے, یہ موٹاپا لاتا ہے. اس میں شوگر چینی بنتی ہے چقندر سے دنیا میں, گنے کے بعد جو سب سے زیادہ چینی بنتی ہے پتہ ہے کس سے بنتی ہے؟ بیٹ روٹ سے. میں نے خود یہ چقندر کی چینی کھائی ہے دنیا میں, بہت زیادہ اس سے چینی, اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے 1/3 جوس نکالا کس کا؟ چقندر کا, اور 2/3 پودینے کا. پودینے کو 10 منٹ پانی میں رکھا, 1 گڈی پودینہ, اس کو تھوڑا سا صاف کر لو, ڈنڈیاں الگ کر دو, پانی میں ڈال دیا 15-20 منٹ کے لیے, تو اس کا میل کچیل نکل آتا ہے. اچھی طرح سے دھو لیا اس کو, دھونے کے بعد اس میں 3-4 لیمن ڈال دو. لیمن میرے اپنے گھر کے ہوتے ہیں, بازاری لیمن جب بھی ڈالیں بڑا غرق ہوا ہے, کڑوا بہت ہوتا ہے, عجیب سا آتا ہے. تو میرے اپنے درخت ہیں اس میں لیمن لگا ہوا ہے, آج کل تو دنا دن لیمو نکل رہے ہیں اس میں, اور اتنا اچھا لیمن ہوتا ہے آپ ویسے بھی کھا جاؤ اس کو, یعنی توڑ کے درخت سے کھا لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. تو عام لیمن کا وہ چھلکا, AI سے میں نے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں عام جو لیمن بازار میں مل رہا ہے اس کے چھلکے میں جراثیم ہو سکتے ہیں یا کچھ کیمیکل ہو سکتے ہیں, اسپرے کرتے ہیں نا. بہرحال دھو کے کھا لو, اب اتنا بھی وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے گھر کا لیمن لیا, اور یہ جو 10 منٹ تک ہم نے اس کو پانی میں 15 منٹ تک رکھا, پودینے کو اچھی طرح, ابھی جوس پہلے نہ نکالو, پہلے پودینے والا کام کر لو. میں اس کی ایک ریسیپی گھر پہ بنا کے بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. یہ بہت ہی فائدہ مند جوس ہے, یہ ABC جوس نہیں ہے. ایک ہوتا ہے چقندر, سیب اور گاجر کا, نہ گاجر واجر کا جوس نہ پیا کرو, اس میں وٹامن A بہت تھوڑا ہوتا ہے, شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ گاجر کے جوس سے منع کرتے ہیں. پہلے زمانے میں پیتے تھے گاجر کا جوس پیو, دبا کے آنکھیں تیز ہوں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گاجر کے جوس سے موٹاپا آئے گا, آنکھیں, اور جب شوگر بڑھے گی تو آنکھیں خراب ہوں گی اس سے. گاجر کھاؤ, ویسے کھا لو گاجر, جوس ووس نہیں پیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوگر بہت ہے نا. اب بھائی صاحب دیکھو, سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یعنی شوگر کی زیادتی, سگریٹ سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں. تو آپ نے کیا کیا, پودینے کو 10-15 منٹ پانی میں رکھا, پھر اس کو اچھی طرح صاف کر لیا. گرائنڈر مشین ہوتی ہے نا چھوٹی والی, ایک جوسر مشین نہیں, گرائنڈر مشین چھوٹی, اس میں 2-4 پہلے لیمو کے وہ نکال لو, بیج, لیمو نچوڑا, بیج نکالا, اور رس سمیت, چھلکوں سمیت آپ نے پودینے میں وہ ملا دیا, اور چھلکوں سمیت اس کو اچھی طریقے سے کیا کر لیا, گرائنڈ. تھوڑی دیر رکھ بھی دو اس کو تو اور زیادہ اچھا ہے, آدھا گھنٹہ رکھ دو تاکہ اس کا سارا جوس نکل آئے. اس کے بعد آپ نے اس کو نچوڑ لیا. کچھ لوگ ایسے ہی پی جاتے ہیں, فائبر بہت مل جاتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں ایسے ہی نہیں پیتا کیونکہ مزہ بھی تو آئے نا, خالی فائبر کا کیا کرنا ہے, تو میرا پیٹ میں پھر وہ ٹھہرتا نہیں ہے. بعض لوگ بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس کو نچوڑ کے پانی نکالے بغیر اس پودینے کو اس چھلکے سمیت ایسے ہی کھا لو. تو چھلکوں کو گرائنڈ کیا, لیمن کا جوس بھی گرائنڈ ہو گیا, اس میں پودینہ بھی گرائنڈ ہو گیا, پوری چٹنی بن گئی. اس کو آپ نے اچھی طریقے سے کیا کیا, بلکہ نہیں ابھی نہیں, اس کو آپ نے پھر چقندر کا جوس ملایا, اس میں ملا دیا,
اور ایک دفعہ اس کو چکر دے کے کپڑے سے چھان لیا یا چھنی سے چھان لیا. نہ چھانو تو زیادہ اچھا ہے, لیکن چونکہ میں نے بتایا فائبر بہت ہے میرے پیٹ میں, پھر وہ ٹکتا نہیں ہے, تو چھان لیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمی میں پیو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اگر کڑوا زیادہ لگ رہا ہے میں تو ایسے ہی پی لیتا ہوں, لیکن بعض لوگوں کو نازک مزاج ہوتے ہیں تو شہد ڈال دو اس میں, 1-2 چمچے شہد ڈال دو, میٹھا. اور روزے میں تو یہی پیا کرو, جب روزہ رکھو نا افطار میں یہی پیو, اتنی انرجی ملتی ہے اس سے. چقندر جو ہے نا بلڈ پریشر کو بھی لو کرتا ہے, بلڈ فلو آپ کی رگوں میں پہنچاتا ہے, یہ دماغ سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. اور اس میں پودینہ ڈال کے اس کو ہم نے ایٹم بم بنا دیا ہے, کیونکہ پودینہ چہرے کو بھی صاف کرتا ہے, خون کو صاف کرتا ہے, لیور کے لیے بہترین چیز ہے پودینہ. اور لیمن کے چھلکے میں وٹامن سی کی بہت ساری قسمیں ہیں جو آپ کو نارمل کنڈیشن میں, یعنی بس ہٹو بچوں, اب میں کیا تمہیں ڈاکٹروں کی زبان میں سمجھانا شروع کروں. جب یہ تم پیو گے تمہاری باڈی میں آ جائے گا کرنٹ. کیا آ جائے گا؟ کرنٹ. تمہارا دل چاہے گا میں کس کا جبڑا پھاڑوں جا کے, کس کو گھٹنا ماروں. بھاگو گے, دوڑو گے, یہ پیا کرو آپ, ایسی طاقت جسم میں آ جاتی ہے اس سے. لیکن تم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہو, تم لوگ یہ پیو گے اس کے بعد جا کے اتنی بڑی بریانی کی دیگ جا کے پھوڑ دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سارے ٹوٹکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو خوراک کم رکھتے ہیں, روٹی چاول بولو کم کھاتے ہیں. پھر اس کے آلٹرنیٹ یہ چیزیں ہیں. اگر روٹی چاول آپ دبا کے پھوڑ رہے ہو تو شوگر آپ نے اپنی اتنی بڑھائی ہوئی ہے, وہ آپ سست ہی رہو گے, آپ جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے, آپ میں طاقت نہیں آئے گی. ٹھنڈا ٹھاٹ بہت مزے کا ہے. نظر لگنے کا خطرہ ہے اس لیے نظریں جھکا لو. جلو مت, خدا تمہیں بھی دے گا. کوئی جل گیا, کسی نے دعا دی, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا, کسی نے, رکشے والا کہتا ہے کہ ٹرک والا مجھے دیکھ کے جل جاتا ہے, اور کچھ جلتے نہیں ہیں, دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے اور بھی دے. یہ لکھتا کون ہے؟ رکشے والے. اور جوتے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں رکشے والوں نے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. یہ پاگل کے بچوں, تمہیں ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بنا تھا وہ. اچھا میرے بھائی, تو یہ ہو گیا. نابالغ بچے کو جب پلاٹ, بچہ یا بچی کو کوئی پراپرٹی گفٹ دینی ہے تو بس زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ یہ اس کی ہو گئی. لیکن اگر بالغ کو دینی ہے تو اس میں ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے, اگر وہ قابل تقسیم ہے, اور قبضہ دینا ضروری ہے. حالیہ چند دنوں میں عورتوں پہ ظلم کے کچھ واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں, جن میں اسی ہفتے ایک ہی گھریلو ملازمہ کے ریپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور اسے پھر ضائع کرانے میں اس عورت کا انتقال ہو گیا. ایک اور واقعہ بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ 64 سالہ بوڑھے آدمی نے اپنی بیگم کو ہم بستری سے انکار پر لوہے کی سلاخ مار کر قتل کر دیا. 2-3 ویڈیوز سوشل میڈیا پر ایسی بھی وائرل ہوئیں جن میں گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین کو اکیلا دیکھ کر بائک قریب لا کر ان کے جسم کو چھو کر بھاگ گئے. اس ویڈیو کے نیچے مزید گھٹیا کمنٹس یا پھر اسلامی لوگوں کی جانب سے اسلام کا پیغام کیا لکھا ہوا ہے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, اور عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے. اس پر بات کریں. کوئی عورت کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے, آدمی کا قصور ہے. یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ بیگم نے ہم بستری سے انکار کر دیا تھا تو لوہے کی راڈ سے مار دیا. بیگم کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں کہ شوہر جب ہم بستری کرنا چاہ رہا ہو تو وہ انکار کرے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس پہ یہ ری ایکشن کہ اس کو مارنا پیٹنا, لوہے سے مار دیا, یہ تو کبیرہ گناہ ہے, اکبر الکبائر ہے. تو ایسے شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے. تو اب یہ جو اس بوڑھے نے اپنی بیوی کو مارا ہے, کیونکہ ظلم کی انتہا ہے نا. ایک آدمی نے, آپ کے بچے کو آپ نے بولا پانی لے کر آؤ, وہ پانی نہیں لایا, آپ نے اٹھا کے گلا دبا کے رسی سے پنکھے سے لٹکا کے جان سے مار دیا. اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں نے جب اس کو بولا تھا پانی لاؤ تو اس پہ لازم تھا کہ پانی لائے. بھائی اس پہ پانی لانا لازم تھا, آپ کی خدمت لازم تھی, لیکن یہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں. تو ہر باطل نے اپنے جرم کے لیے کوئی بہانہ تراشا ہوا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں, منہ ادھر کر کے سو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی عورت شوہر کا انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ حدیث میں اسی وجہ سے کہ آدمی اب ادھر منہ کر کے سوئے گا ناراض ہو کے, تو فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی کہ اس کے لیے, اس عورت کے لیے کو بد دعائیں دو. تو اس بات پہ اس طرح بے دردی سے مارنا, قتل کرنا یہ حرام ہے. بھرپور طریقے سے اس پہ احتجاج کریں. وہ بیچاری ایک زینب لڑکی تھی نا, اس کو قتل کسی نے ریپ کر کے قتل کیا تھا, تو اس پہ اتنا زیادہ احتجاج ہوا, الحمدللہ اس کو پھانسی دے دی گئی. جگر ٹھنڈا ہو گیا, لیکن خدا کی قسم پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا جگر. ایسی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کو مار دیا. ایک دفعہ پھانسی نہیں,
ہمارا دل چاہتا ہے اس کو پھانسی دے کے زندہ کرو، پھر لٹکاؤ، پھر زندہ کرو، پھر لٹکاؤ. اس کمبخت کو 1000 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے. یہ جو دنیا میں ایک پھانسی کے بعد بندہ مر جاتا ہے، اس لیے آخرت میں ایک پھانسی نہیں ہے. تبھی تو قرآن نے کہا آخرت میں جو میں سزا دوں گا لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں مرے گا نہیں، وہ مرے گا نہیں وہ. اس لیے اصل عذاب تو ان بغیرتوں کو آخرت میں ملے گا. باقی یہ جو انہوں نے پوچھا ہے گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین، دیکھو کراچی نا ایک بڑی ہی تہذیب کا شہر تھا. ہمیں یاد ہے بچپن میں کراچی میں سندھ سے پنجاب سے لوگ تہذیب سیکھنے آیا کرتے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا ہو رہا ہے کراچی میں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچے ہی اچھے والی پالیسی پہ چل رہے ہیں. کون سی پالیسی پہ؟ 2 بچے ہی اچھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں. 8 بچے پیدا نہیں کریں گے. چور اچکے اور ان پڑھ ان کے ہاں 8، کیونکہ وہ میڈیا سے متاثر بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہیں، بہت سے خاندانی لوگوں کے بھی زیادہ نسل بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا ریشو کم ہے. کراچی میں جو باہر سے لوگ آئے، کے پی کے سے، پنجاب سے، سرائکی علاقوں سے، ان میں کچھ تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچوں سے زیادہ، یہ کیونکہ میڈیا نے ایسا بنا دیے کہ ایکچولی بچے کتنے ہونے چاہیے 2، یہ پاگلوں کی طرح 8، 10، یہ تو چرسیوں کا کام ہے. تو اب بتاؤ نسل کس کی بڑھے گی، ان پڑھ لوگوں کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی؟ بولو نا، ان پڑھ کی. تو جتنے چور اچکے ڈاکو چمار اس ٹائپ کے لوگوں کے دے دنادن درجنوں، کیونکہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. اور یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ ایک انگریز لکھ کے گیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا، غیر خاندانی لوگوں کی نسلیں بڑی ہیں اس میں. ہاں کچھ خاندانی بھی ہیں جن کی بڑھ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں. کے پی کے سے کچھ لوگ آئے بڑے خاندانی، ان کی نسل بڑی ہے. پنجاب سے کچھ لوگ آئے بڑی خاندانی، ان کی نسل بڑی ہے. سرائکی علاقوں سے کچھ خاندانی لوگ آئے، ان کی نسل بڑی ہے، لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ بولو، کم ہے. اردو اسپیکنگ ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، پٹھان ہو، ان میں نسل زیادہ تر ان لوگوں کی بڑھ رہی ہے جو ایجوکیٹڈ فیملیوں سے جن کا تعلق نہیں ہے. اور یہ جس ملک میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی سوسائٹی میں چور اچکے زیادہ ہو جاتے ہیں اور خاندانی لوگ سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کراچی کا کلچر جو چینج ہوا ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. تصور نہیں تھا کراچی میں کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ دے، سب احترام سے دیکھا کرتے تھے خواتین کو. ہمیں یاد ہے کوئی بیچاری خاتون لے کر آ رہی ہے کوئی سامان، لڑکے اٹھ کے جاتے تھے اس کی مدد کر کے اس کا سامان گھر تک پہنچا کے آتے تھے. اب ہوٹنگ بچ، اب اس دفعہ عید پہ دیکھو، بقرعید پہ دیکھو، عید الفطر پہ دیکھو، جو چھچھورا پن کراچی میں ہوا ہے ہمیں ماضی میں اس کا تصور ملتا نہیں ہے. میں ایک دن اپنے بچوں کو لے کے کلفٹن چلا گیا، میں حیران، میں نے کہا یار کلفٹن تو چینج ہو گیا، جتنے تفریحی مقامات ہیں یہ تو سب ختم. میں نے کہا یار ہم جب 20 سال پہلے گئے تھے ایک الگ ماحول تھا، ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے تھے اور بڑے اچھے خاندانی. اب کیا ہو رہا ہے؟ سارے اوباش چھچھورے ایک نمبر کے فضول وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ باقی لوگ کلفٹن نہیں جا رہے ہیں، وہ مائنورٹی میں آ رہے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کس میں آ رہے ہیں؟ وہ سمٹتے جا رہے ہیں. جو خاندانی لوگ ہیں نا اچھے فیملیوں سے، وہ کیا ہو رہے ہیں؟ سمٹ رہے ہیں. کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ بغیرتی کی ہے، انہوں نے قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنا جاہل اجڑ لوگوں کا کام ہے، اچھی فیملیوں کا کام نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھی فیملیاں سمٹیں گی اور جو فیملیاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ خود بخود بڑھیں گی. تو یہ ہوگا، یہ تو ہوگا. ابھی جاپان میں ہو کے آیا ہوں. جاپنیز نے ایک بڑی زبردست قوم تیار کی، لیکن اب جاپان جاپانیوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جاپنیز بچے بڑے لائن میں اور بڑے، یہ چند دنوں کی بات ہے. 15-20 سال کے بعد جاپان کا حلیہ بگڑ چکا ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ پوری دنیا سے، ویتنام سے اور کہاں کہاں سے وہ کرمنل لوگ جاپان میں آ کے آباد ہو رہے ہیں، کیونکہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے. اور جاپانیوں کی چونکہ پڑھے لکھے ہیں نا تو نسل گھٹ رہی ہے، تو باہر سے ان کو لوگ بلانے پڑ رہے ہیں. وہ ان کے معیار کے نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. تو جاپانی پریشان ہے کہ ہم نے جو ایک کلچر مضبوط خوبصورت بنایا ہے، جس میں چوریاں نہیں ہیں، جس میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں ڈسپلن ہے، وہ سارے ڈسپلن کی ایسی کی تیسی. تو کراچی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ کراچی نہیں رہا جو ونس اپون اے ٹائم
تہذیب تھی, حیا تھی, بات چیت کی, لوگوں کو تمیز تھی. ہم نے خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, مذاق نہیں کر رہا, بچپن میں گالیاں نہیں سننے کو ملتی تھی ہمیں کراچی میں. فحش گالی میں نے نہیں سنی تھی کراچی میں کبھی. ہم جاتے نا اپنے دوستوں میں, مجھے یاد ہے میری زبان سے 8ویں کلاس میں پہلی مرتبہ ایک گالی نکلی تھی, ذلیل کا لفظ, اور میں اس پہ اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ یار میں نے گالی دے دی. وہ بھی کون سا لفظ, ابھی بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, رال لام یہ لفظ نکلا تھا. کسی میں نے ساتھی کو بول دیا تھا تو بڑا ذلیل ہے, یہ بول دیا تھا, اللہ معاف فرما. مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی, یار میں نے کیا بول دیا. یہ کلچر تھا کہاں کا, کراچی کا. میں پنجابی قوم کی برائی نہیں کر رہا, ان میں بہت ساری خوبیاں ہم سے زیادہ ہیں, سخاوت میں ہم سے آگے ہیں وہ, لیکن گالیوں کے ماشاءاللہ کیا ہیں, ماسٹر ہیں. پنجاب میں کوئی عالم ہو نا, اس کو اتنا کھلاتے ہیں, اتنے ہدیے دیتے ہیں. کراچی میں یہ رواج نہیں ہے, کھلانے کا ہے, ہدیے ودیے دینے کا. کے پی کے میں کسی مولوی کو 1 روپیہ نہیں دیتے. پٹھانوں کا مولوی سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے بیچارے, تنخواہ کیسے ترسا کے پی کے میں مولویوں کو دی جاتی ہیں. میں پٹھانوں سے کہتا ہوں یار تمہاری سخاوت مولویوں پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے. کھلائیں گے اس کو, بکرے بھی کھلائیں گے, دمبے بھی کھلائیں گے. او بھائی اس کو دمبوں کی ضرورت نہیں, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو کے پی کے والوں اماموں کو تنخواہ بھی دیا کرو, روکھڑے ہدیے بھی دیا کرو. پنجاب میں جاؤ دیکھو امام کو کروڑپتی بنا دیتے ہیں ایسے ماشاءاللہ. اچھی میں 2 مہینے پنجاب میں رہا ہوں, جیبوں سے پیسے سنبھالے نہیں جا رہے تھے مجھ سے, حالانکہ میں مانگ نہیں رہا تھا کسی سے. ہر تھوڑی دیر میں کوئی پنجابی بھائی آتا تھا, مفتی یہ میری طرف سے گفٹ ہے, گفٹ میں لفافہ کھولو پیسے. میرے بھائی مجھے نہیں چاہیے. ارے نہیں مولوی صاحب رکھے, نہیں مولوی صاحب رکھے. یہ پنجابیوں میں ایک اچھی عادت ہے, ہدیے دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں. کے پی کے میں سخاوت ہے, لیکن مولویوں کے بارے میں آگے پتہ نہیں کے پی کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. اس کو راشن دے دیں گے, گندم کی بوری جا کے پکڑا دیں گے اس کو, بھائی پیسے دو, اس کو تنخواہ اچھی دو. اور کراچی میں ماشاءاللہ یہاں بھی یہی ہے. تو کسی بھی قوم میں خوبی بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پنجاب میں کچھ خوبیاں ہیں. لیکن ایک برائی کیا تھی تہذیب میں, کہ گالیاں والیاں. ہم جب پنجاب جاتے تھے گالیاں سن کے حیران ہوتے, بھائی یہ گالیاں کیسے دے رہے ہوتے ہیں یار, مذاق میں. بڑا کتا ہے یار تو. مجھے ایک دن کہہ رہا یار تو بڑا کتا نکلا. میں نے کہا کیا بول رہا بھائی. کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہے, کتا ہے تو محبت ہے. اور کمینی لفظ تو اتنا ہی بڑی کمینی ہے, خواتین بتاتی تھی اتنی کمینی ہے ماشاءاللہ. ابے کمینی پہ ماشاءاللہ. تو کراچی میں نہیں تھا یہ. اب جو کراچی میں گالیاں ہیں نا, آپ کے ہوش اڑ جائیں, ایسی بات پہ گالیاں چل رہی ہیں. تو یہ کراچی وہ کراچی رہا نہیں ہے, کیونکہ خاندانی لوگوں نے بچے پیدا کرنا بولو چھوڑ دیے. چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, جو بھی ایجوکیٹڈ فیملیاں ہیں ان کے 2 بچے ہی اچھے. اور جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, دے دنادن ہر سال مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے, یہ لو بچہ, یہ آیا بچہ, یہ بچہ. تو کیا پھیلے گا سوسائٹی میں, کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے بعد سارا کلچر چینج. پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, صرف یہاں نہیں ہے. انگریزوں میں تو یہ کہ انہوں نے نہ اچھے نہ برے سب نہیں پیدا کرنا چھوڑ دیے نا, تو انہیں تو شادی بیاہ کا رواج ہی ختم ہو گیا نا ان کے یہاں. تو اس لیے نسل بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ نسل بڑھاؤ. اور یہ جو ابھی ہمارے مسلم لیگ کے ایک ممبر کا بیان آیا, انتہائی احمقانہ بیان, کہ کراچی کی پاکستان کی آبادی 2050 میں اتنے کروڑ ہو جائے گی, ہائے 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 ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ان سے بولو خدا کے لیے یار تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کرو. تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو, تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کرو. تم ہلا رہے ہو مغربی دنیا کے سامنے. ان ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل کیا, وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, پھر بھی نسل نہیں بڑھ رہی. کیونکہ عورت کو جب ایک دفعہ یہ سمجھا دیا نا کم بچے اچھے, تو پھر وہ نہیں آئے گی دوبارہ اس پہ. سویڈن کا صدر رو پڑا ہے تقریر کرتے ہوئے, نسل بڑھاؤ یار, مر رہے ہیں ہم لوگ. اور آپ کے پاس کون سی کیلکولیشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ اتنے کروڑ کی آبادی ہو گئی تو وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کے پاس وسائل نہیں ہے؟ نہ اسپیس کی کمی ہے, نہ وسائل کی کمی ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. وہی ہے نا, وہ جج صاحب نے بیان کیا تھا چند سال پہلے کہ ہم روزانہ اتنی آبادی ہے تو زمین سے اتنے گیلن پانی نکل رہا ہے. ابے یہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے؟ تو یہ تو بتا زمین میں جا کتنا پانی رہا ہے. ایک دفعہ سیلاب کے بعد زمین میں اتنا پانی چلا جاتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ نکال کے زمین کے پانی کو نیچے لے کے جاتی ہے. کے پی کے میں نے ٹیوب ویلیں دیکھی ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب پیدا ہوئے تھے, وہ بڑے ہوئے, انہوں نے بتایا کہ میرے پردادا دیکھتے آ رہے ہیں اس ٹیوب ویل کو, آج تک یہ پانی کبھی رکا نہیں ہے. اتنا پانی ہے زمین کے اندر.
ایک جگہ پانی کم ہوتا ہے دوسری جگہ نکل آتا ہے. بارشوں میں آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے, اتنا ضائع ہو رہا ہے پانی, اور اتنا بڑا آدمی اتنی لمبی پھینک رہا ہے بیٹھ کے, کہہ رہے کہ اتنا پانی ہم روزانہ پی رہے ہیں. یہ تو پاگلوں والی. یہ ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھر 100 مہمان آئے اور آپ بولو ان مہمانوں کو بھگاؤ, مزید کوئی مہمان نہ آئے, کیونکہ یہ روزانہ 100 پلیٹیں کھا رہے ہیں. تو آپ پوچھو گے پک کتنی رہی ہیں, کہ 200 پک رہی ہیں, تو اس کا مطلب بھائی 100 کی تو مزید گنجائش ہے. تو وسائل کی پہلے کیلکولیشن تو کر کے بتاؤ کہ وسائل کتنے ہیں, کتنا پانی ہے, کتنی زمین ہے قابل کاشت ہے, کتنی اسپیس ہے. ایک بلوچستان ہی ایسا ہے کہ پورا پاکستان آرام سے اس میں سمجھا جائے, اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے. اور پھر پاکستانی تو آدھے سے زیادہ دنیا سے باہر ہیں. آبادی جب کسی ملک کی بڑھتی ہے وہ بارڈر کو توڑ کے باہر نکلتی ہے. پوری دنیا میں آپ کا راج ہوگا. بنگلہ دیش کی جو آج کرنسی اوپر گئی ہے نا, اس میں بنگلہ دیش کی آبادی کا بہت بڑا دخل ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ملک سے باہر کما کے ریمیڈنس بھیج رہی ہے, اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور میرے اور آپ میں ہمارا جو کنٹری چل رہا ہے نا, یہ اسی آبادی کی طاقت پہ چل رہا ہے. کیونکہ جو باہر آبادی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کمانے کے لیے بارڈر توڑ کے باہر نکلنا پڑتا ہے. دنیا کے جس ملک میں جاؤ پاکستانی ملے گا. دیکھو میں اگر جاپانی اسکالر ہوتا, جاپان کے باہر میرا کہیں بیان سنا نہ جاتا. کیا خیال ہے, مجھے اگر چائنیز آتی چانگ چونگ میں بیان کرتا, چائنا سے باہر دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں سنتا. میں اردو بولتا ہوں, مجھے جاپان میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے سیالکوٹ میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے پاکستان کے ہر خطے میں, مجھے پورے انڈیا میں, مجھے بنگلہ دیش میں, مجھے یورپ میں, مجھے اٹلی میں, مجھے جاپان میں, مجھے فرانس میں, مجھے سویڈن میں, مجھے ڈنمارک میں. کیونکہ اردو کیا ہے, پھیلی ہوئی زبان ہے. تو کہاں سے پھیل گئی اردو؟ گورنمنٹ نے پھیلایا اردو کو. اردو اسپیکنگ یا ہندی اسپیکنگ دنیا میں پھیل گئے ہیں. کیوں پھیلے؟ آبادی زیادہ تھی. جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے دنیا میں راج وہی کرتے ہیں بھائی, پھیل جاتے ہیں. اور اب تو پہلے تو صرف آلو پیاز ٹماٹر بیچا کرتے تھے امریکہ جا کے, اب آبادی ہماری اتنی پھیل گئی ہے, آپ کو گوگل کے آفس میں جا کے انڈین پاکستانی ملیں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ. میں ریسرچ سینٹروں میں گیا ہوں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر ہیں. ریسرچ سینٹر میں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر, اس میں انڈین پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ انڈیا پاکستان کی آبادی. بنگلہ دیشی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈین پاکستانی. حتیٰ کہ الیکشن میں اب کون جیت رہا ہے, ان کی اسمبلیوں میں انڈین پاکستانی پہنچ چکے ہیں, کیونکہ ان کی نسل نہیں بڑھ رہی. وہ اپنے ملکوں کو کھو رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں, بندہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. اٹلی میں گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں گروتھ ریشو گرنے کی وجہ سے. حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اٹلی میں آپ کو بنگلہ دیشی نظر آئیں گے. اٹلی کو بنگلہ دیش سے محبت ہے جو بنگلہ دیشیوں کو بلا رہا ہے. بھائی بندہ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے, جو ہے وہ آؤ یار. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اٹلی میں اٹلی زبان کے بعد بنگالی زبان دوسری بڑی زبان بننے والی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اور 20-30 سال کے بعد اٹلی اٹلنگا دیش بن چکا ہوگا. اٹلی کیا بن چکا ہوگا؟ اٹلنگا دیش. یہ میری پیش گوئی ہے. جاپان میں نے 2004 میں پیش گوئی کی تھی کہ چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی, کیونکہ جاپانیوں کی گروتھ ریشو گر رہا ہے. ہمارے پٹھان بھائی کوئٹہ سے پشاور سے جا رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, ان کی الحمدللہ نسل بھی بڑھ رہی ہے. تو بالآخر یہ حاوی آ جائیں گے. میں ابھی جب جاپان گیا میں نے اپنے پٹھان بھائیوں کو دیکھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی.